السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک اتنا اچھا ناول لے کر آئی ہوں نا آپ کے لیے، اتنا اچھا، اور اس کی جو اینڈنگ ہے، آئے ہائے ہائے، سارے پیسے تو ہیں ہی اینڈنگ کے۔ آپ نے یہ ضرور سننا ہے۔ ناول کا نام ہے لاؤ اپنے حسن کی ناؤ، اور یہ لکھا ہے سمرا بخاری نے۔ سن 2000 میں یہ ناول پبلش ہوا تھا شعاع ڈائجسٹ میں۔ بہت 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 اچھا ناول ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر انتظار کے ہم کرتے ہیں ناولٹ کا آغاز۔ صبح جب امی ناشتہ بنا رہی تھیں، سخت گرمی اور حبس تھا۔ ایک تو موسم کی شدت، اس پر تینوں بچوں کا یہیں ان کے قریب کھڑے ہو کر پہلی روٹی کے لیے جھگڑنا، دادی کی کرخت آواز اور بھوک بھوک کا شور، ابا کو آفس جانے کی جلدی۔ ایسے میں مدد کے لیے پکار سکتی تھیں تو صرف جہانگیر کو۔ ویسے جہانگیر فارغ نہیں بیٹھا تھا، وہ اپنے کمزور ہاتھوں سے ابا کے جوتے رگڑ رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دادی کو ایک گلاس انرجائل کا بنا کر دیا، چھوٹے بھائی کو گود میں لیے بھی وہی بیٹھا رہا تھا۔ اسے یہ سب بتانا نہیں پڑتا تھا کہ یہ اس کے روزانہ کے معمولات میں شامل تھا۔ صبح اسکول جانے سے پہلے ہی اس کے کمزور وجود سے اتنی مشقت لی جاتی تھی کہ وہ تھک کر چور ہو جاتا تھا، اور اسکول جا کر وہ سست اور کن ذہن دکھائی دیتا۔ شروع کے پیریڈ میں تو اسے بالکل سمجھ میں نہ آتا کہ ٹیچر کیا پڑھا رہی ہیں، کیونکہ اس کی کمزور ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا ہوتا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی ٹانگوں کا درد کم ہونے لگتا۔ آخر میں جب ٹیچر اردو، سائنس اور ڈرائنگ کے پیریڈ لیتی تو وہ بہت ذہین اور لائق بچہ بن جاتا، اور چونکہ صبح کے پیریڈ بھی یہی ٹیچر لیتی تھی تو سمجھ سکتی تھی کہ یہ بچہ لاپرواہ اور نالائق نہیں ہے۔ شاید صبح بہت دور سے پیدل چل کر آتا ہے، اس لیے تھکن کے باعث توجہ نہیں دے پاتا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا گھر یہاں سے دور نہیں ہے۔ سڑک پار جو چوڑی سڑک ہے، اس کے بائیں ہاتھ پر ایک تنگ گلی ہے، اور اسی گلی میں 5واں گھر اس کمزور گہرے سانولے رنگ والے بے کشش سے بچے کا ہے۔ وہ دور سے آنے کی وجہ سے نہیں تھکتا، اسے تو اسکول آنے سے پہلے والی مشقت تھکا دیتی ہے۔ آج سے 8 سال پہلے جب وہ اس دنیا میں آیا تھا، تب بھی بے حد کمزور اور بدصورت تھا۔ اسے دوسرے بہت سے بچوں کی طرح پورے 9 ماہ بعد آنا چاہیے تھا، مگر وہ 7ویں مہینے ہی آ گیا۔ ڈاکٹر اس کی زندگی کی طرف سے نا امید تھے اور اس کے لیے صرف دعا کرنے کو کہتے تھے۔ اگر وہ لڑکی ہوتی تو شاید کوئی ایسے بدصورت بچے کے لیے دعا بھی نہیں کرتا جس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کی ایک ٹانگ دوسری سے کچھ چھوٹی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کمزور ٹانگیں اسے کبھی بھی چلنے میں مدد نہ دے سکیں۔ وہ لڑکا تھا، جیسا بھی تھا وارث تو تھا، اور پھر ماں تو ماں ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کس نے بہت دل سے دعا کی تھی کہ وہ بچ گیا۔ دوسرا معجزہ تب ہوا جب اس نے 2.5 سال کی عمر میں ان کمزور ٹانگوں پر کھڑا ہونا شروع کر دیا، اور 3 سال کی عمر میں پہلا قدم بھی اٹھا لیا، مگر تب تک اس کے جڑواں بہن بھائی ہمایوں اور ہنا دنیا میں آ چکے تھے۔ ہر دم ساس نندوں میں الجھی رہنے والی ماں کے پاس 2 بچوں کے بعد اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ 5 سال کا تھا تب ایک اور بہن آ گئی، اور اب امی ننھی بہن کو اس کی گود میں دے کر گھر کے کام کاج نپٹانے لگیں۔ وہ کمزور تھا، اس لیے یہ ننھا سا وجود بھی اس کو تھکا دیتا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ احتجاج نہیں کرتا تھا۔ تھکن کے باوجود اسے گود میں لیے بیٹھا رہتا۔ شمع کے بعد اب جب کہ وہ 8 سال کا تھا تو اب پھر اس کی گود میں تنہا بھائی تھا۔ اب تو جہانگیر اسکول بھی جانے لگا تھا، مگر پھر بھی بہن بھائیوں کو سنبھالنا اس کی ڈیوٹی تھی۔ صبح اسکول جانے سے پہلے بھی اسے چھوٹے ببلو کو دیکھنا ہوتا تھا۔ واپس آ کر تو بہت سے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹانا پڑتا تھا کہ امی بھی تو اکیلی تھیں۔ دادی کے مزاج میں بہت سختی تھی، وہ بہت جلد مشتعل ہو جایا کرتی اور ابا سے امی کی شکایت لگا دیتی۔ تینوں پھوپھیاں اسی شہر میں رہتی تھیں، ایک آتی تو فون کر کے باقی دونوں کو بھی بلوا لیتی۔ پھر وہ تینوں دادی کے کمرے میں بیٹھ کر دنیا جہاں کی باتیں کیا کرتی اور امی کچن میں ان کے لیے کھانے پکاتی رہتی۔ بچے روتے تو امی مزید جھلا جاتی۔ سارا غصہ جہانگیر پر نکلتا کہ وہ آخر چھوٹے بہن بھائیوں کو کیوں نہیں سنبھالتا۔ جب امی اس پر چیختی چلاتی تو وہ بہت اداس ہو جاتا، مگر آنکھوں میں آئی نمی کو کبھی کسی پر ظاہر نہ کرتا۔ پلکیں جھپک جھپک کر اس نمی کو آنکھوں کے اندر جذب کر لیتا، مگر اس کا دل بہت دیر تک روتا رہتا اور اس کی ٹانگوں کی تھکن بڑھ جاتی۔ درد آہستہ آہستہ سارے وجود میں پھیلنے لگتا۔ امی کے پاس تو کسی بچے کے لیے بھی زیادہ وقت نہیں تھا، مگر پتہ نہیں وہ اتنا حساس کیوں تھا۔ شاید اس لیے کہ اسے بہت کم عمری میں ہی بڑا سمجھ لیا گیا تھا۔ ابھی اس میں اتنی سمجھ تو نہیں آئی تھی جتنا سمجھدار اسے تصور کیا جاتا تھا۔ تم دھیان سے کام کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو ذرا گلاس کو کس طرح اوپر سے ہاتھ ڈال کر پکڑ رکھا ہے، بے وقوف۔
اب بھلا اس میں کسی کا دل چاہے گا پانی پینے کو؟ جاؤ اسے دھو کر لاؤ، صابن سے دھونا۔ لو دیکھو سارا صابن اسی طرح لگا ہوا ہے۔ بھائی کو ٹھیک طرح سے پکڑ، سر کے نیچے ہاتھ رکھ۔ کتنی بار سمجھایا چھوٹے بچے کو اس طرح نہیں پکڑتے، مگر دھیان سے سنے تب نا۔ امی اور دادی سارا دن اس کی لاپرواہی کا رونا روتی رہتی۔ پتہ نہیں ایسا کہتے ہوئے انہیں اس کی عمر اور جسمانی کمزوری کا خیال کیوں نہیں آتا تھا۔ آہستہ روی سے چلنے والا، تھوڑا اٹک کر بولنے والا، گہرے سانولے رنگ کا وہ بے کشش بچہ، جس کی اپنے بہن بھائیوں سے بھی دوستی نہیں ہو سکتی تھی، جو تیز دوڑتے، روانی سے باتیں کرتے اور اس کی طرح ڈرے سہمے بھی نہیں رہتے تھے۔ کبھی امی اس سے چھوٹے والے کو کسی کام کے لیے پکارتی، وہ انسنی کر جاتا، کام کرنے سے صاف انکار کر دیتا، تب اس کے حصے کا کام بھی اسے کرنا پڑتا۔ بس اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ بھی انکار کر سکتا ہے۔ دادی کی آواز پر جتنا تیز چل سکتا تھا چل کر پہنچ جاتا، ابا بلاتے وہ حاضر ہو جاتا۔ امی کے تو بہت سے کام اس کے سپرد تھے کہ امی کے پاس کاموں کی بہتات بھی تو بہت تھی۔ وہ صبح بستر چھوڑتی اور رات کو جب سب سو رہے ہوتے تھے تب ان کے کام ختم ہوتے، مگر نہیں، ختم کہاں ہوتے تھے۔ بہت سے اگلے روز کے لیے باقی رہ جاتے، جن میں سے ایک برتنوں کا ڈھیر بھی ہوتا تھا، جس سے امی صبح کے لیے رکھ چھوڑتی تھیں۔ پھر صبح بھی وقت نہیں ملتا تھا کہ سارے برتن دھو سکیں۔ جس برتن کی ضرورت پڑتی فوراً جہانگیر کو آواز دیتی، جہانگیر کیا کر رہا ہے، ذرا یہ گلاس تو دھو کر دے، یہ کپ جلدی سے پکڑا، مجھے تیرے ابا کو انڈا فرائی کر کے دینا ہے، ایک پلیٹ نکال کر جلدی سے دھو کر پکڑا۔ اور جن دنوں کوئی پھپھی یا دادی کا کوئی قریبی عزیز آ جاتا تو تب گھر گھر نہیں رہتا تھا، بلکہ اس پر کسی نچلے درجے کے ہوٹل کا گمان ہوتا۔ جہاں امی تو مصروف رہتی ہی تھیں، ساتھ میں اس کی جان بھی عذاب میں آ جاتی۔ بس اس لیے مہمانوں کی آمد اسے بہت بری لگا کرتی، مگر اس کے اچھا برا لگنے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ ہفتہ 10 دن میں ضرور ہی کسی نہ کسی کی آمد ہو جاتی تھی۔ مہمانوں کے آتے ہی وہ جو اپنے گھر میں اجنبی تھا مزید اجنبی ہو جایا کرتا۔ لوگوں کی نظریں اسے بہت چھوٹی عمر میں ہی چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگتی تھیں۔ مذاق اڑاتی، بے رحم نظریں، یہ لوگ اسے اپنے ہی گھر میں کونوں خدروں میں چھپنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ پھر اس کی تینوں پھوپھیوں کی گفتگو اسے دیکھ کر وہ بھائی سے ہمدردی جتاتی اور ان کی تمام پریشانیوں کی وجہ اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس کا جی چاہتا وہ ان تینوں کو سبق سکھا دے، مگر کیسے، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اسکول کی ٹیچر مہربان لڑکی تھی، وہ اس کے کمزور اور سہمے وجود سے ہمدردی رکھتی تھی۔ وہ اسے سزا کے طور پر کھڑا نہیں کرتی تھی اور اس سے بہت نرم لہجے میں بات کرتی، اس لیے اسے اسکول جانا اچھا لگتا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھا نہیں تھا کیونکہ اسے پڑھنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ملتا تھا، مگر جب بھی تھوڑی دیر کے لیے فراغت ہوتی وہ کتاب کھول کر بیٹھ جاتا۔ لو اس نے پڑھ لے کر پتہ نہیں کہاں کا گورنر لگ جانا ہے۔ دادی کو تو اس وقت بھی اعتراض ہوا تھا جب اس کو اسکول میں داخل کروایا گیا تھا۔ ان کے خیال میں یہ بہو کی فضول کی ضد تھی۔ یہ فضول خرچ عورت ان کے بیٹے کی محنت کی کمائی کو برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ یہ خیال انہیں اس وقت نہیں آتا تھا جب ان کی تینوں بیٹیاں مہینے میں 1 ہفتہ تو یہاں گزارتی تھیں اور دادی نے ابا کو تاکید کر رکھی تھی جب بہنیں چند دن یہاں ٹھہر کر اپنے گھر جائیں تو ان کے ہاتھ پر ضرور کچھ نہ کچھ رکھ کر رخصت کرنا ہے۔ ابا کوئی بڑے افسر تھے نہ بزنس مین، ایک پرائیویٹ کمپنی میں اتنی تنخواہ پر ملازم تھے کہ گزارا اچھی طرح ہو سکتا تھا، مگر بہت سے فضول اخراجات کی وجہ سے وہ مہینے کے آخر میں اپنا بلڈ پریشر بڑھا لیتے اور نتیجے میں اسی کی شامت آتی تھی۔ بیٹے کو اسکول داخل کروانا ضروری تھا مگر دادی نے سخت مخالفت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا، یہ بچہ کن ذہن ہے، کبھی نہیں بڑھ پائے گا، اس کی کمزور ٹانگیں جو خود اس کا بوجھ نہیں سہار سکتی کسی اور کو کیا سہارا دیں گی۔ مگر امی رو پڑی تھیں اور ابا سے وعدہ لیا تھا کہ وہ جہانگیر کو اسکول سے نہیں ہٹائیں گے، اور اسے اس روز امی پر بہت پیار آیا تھا۔ جی چاہتا امی کے گلے میں باہیں ڈال دے اور بہت روئے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکا۔ ہاں جب رات کو سونے کے لیے لیٹا تب اس کے یہ سارے آنسو تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ بڑی پھپھو کی بیٹی بینا کی سالگرہ تھی۔ دادی کو بڑی پھپھو کے بچے بہت عزیز تھے کہ وہ ان سب بچوں میں بڑے تھے۔ دادی کے پہلے نواسا نواسی تھے۔ انہوں نے پھپھو کو فون کر کے کہا تھا، رضیہ تم لوگ ادھر ہی آ جانا، ہم بینا کی سالگرہ دھوم دھام سے منائیں گے۔ امی نے سنا اور گہری سانس بھرتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ بہو سب لوگ آئیں گے، انتظام کر لینا۔ فون کرنے کے بعد دادی امی سے کہہ رہی تھیں، امی نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، مگر دادی کو ان سے جواب میں کچھ سننا بھی نہیں تھا کہ امی تو ہر حال میں ان کا فیصلہ ماننا ہی تھا۔ شام کو ابا گھر آئے، دادی نے انہیں اپنے کمرے میں ہی بلوا لیا۔ جب آدھا گھنٹہ دادی کی ہدایات سننے کے بعد ابا دادی کے کمرے سے باہر نکلے تو پہلے سے زیادہ تھکے ہوئے تھے۔
امی نے چائے بنائی، لا کر ان کے سامنے رکھی۔ پتہ نہیں امی چینی ڈالنا بھول گئی تھیں یا ابا کو ہر شے بے رنگ اور پھیکی لگ رہی تھی۔ انہوں نے کپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا اور امی کی اس نااہلی پر گرجنے برسنے لگے۔ امی بھی خاموش نہیں رہیں اور گھر میں ایسی آوازیں گونجنے لگیں جنہیں سن کر بچے سہم جاتے تھے۔ دادی نے اپنے کمرے سے جھانکا، پھر کمر پر ہاتھ رکھے سست روی سے چلتی مگر زبان سے آگ کے گولے برساتی امی کے سر پہ پہنچ گئی۔ مجھے پتہ تھا میری خوشی میں یہ خوش نہیں ہو سکتی۔ اسے میری بچیوں کا اس گھر میں آنا پسند ہی نہیں۔ اسے یہ خیال نہیں آیا کہ شوہر تھکا ماندہ گھر آیا ہے، آتے ہی شروع ہو گئی ہے۔ دادی نے اس لڑائی کا ایک ہی سبب سمجھا تھا، بس پھر ان کے آگے کوئی نہیں بول سکا۔ ابا بھی خاموش ہو گئے۔ امی کچھ دیر خاموشی سے دادی کی زہر اگلتی زبان کے وار سہتی رہیں، پھر رونے لگیں اور ان کے ساتھ جہانگیر بھی رونے لگا۔ ابا نے اپنا تکیہ اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بنے کمرے میں جا لیٹے۔ اگلے دن گھر کی فضا بے حد کشیدہ رہی۔ جہانگیر سے مختلف کاموں میں مدد لیتے ہوئے امی نے اسے کئی بار بلا وجہ ہی ڈانٹا۔ دادی نے امی سے بول چال بند رکھی تھی، اس لیے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے اسے پکارتی رہیں اور اسے دادی کی ہر آواز کوفت میں مبتلا کرتی رہی، مگر وہ ان کی حکم عدولی بھی تو نہیں کر سکتا تھا، ورنہ پھر دادی ابا سے شکایت لگا دیتی اور ابا کا ہاتھ بہت بھاری تھا۔ مارتے ہوئے وہ اس کے وجود کی کمزوری کا بالکل خیال نہیں کرتے تھے۔ سالگرہ کے روز بڑی پھپھو اور ان کی فیملی کو دوپہر میں آنا تھا، جبکہ باقی سب کو شام ہی میں پہنچنا تھا۔ آج اگر دادی امی سے بول چال بند رکھتیں تو اپنا ہی نقصان کرتیں، اس لیے صبح انہوں نے بات چیت کا آغاز ذرا روٹھے ہوئے انداز میں شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے امی سے گھر کی صفائی ستھرائی بہت دھیان سے کرنے کو کہا تھا۔ پردوں کی دھلائی کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ پھوپھی کو دوپہر میں آ جانا تھا، اس لیے ان کی فیملی کے لیے دوپہر کا کھانا بھی تیار ہونا تھا اور شام کو سالگرہ کے لیے تو اہتمام ہونا ہی تھا۔ امی صبح سے کاموں میں لگی تھیں اور وہ ساتھ ساتھ تھا۔ امی فرش دھو رہی تھیں، وہ وائپر لگا رہا تھا۔ امی چاول چن رہی تھیں، وہ مٹر چھیل رہا تھا۔ امی کپڑے پریس کر رہی تھیں، وہ سلیقے سے رکھ رہا تھا۔ امی برتن نکال رہی تھیں، وہ کپڑے سے صاف کر رہا تھا، اور جب امی مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں لگا رہی تھیں تو وہ جھاڑن لیے انہیں صاف کر رہا تھا۔ کچن میں بھی اس کی مصروفیات ان کے ساتھ ساتھ تھیں۔ چھوٹے بہن بھائی تیار ہو کر کھیل کود میں مصروف تھے، مگر وہ ان کے کھیل میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ مہمان بچوں کی تمسخرانہ نگاہوں اور باتوں سے بھی خوف زدہ تھا۔ وہ دادی کی بار بار کی آوازوں پر لپک کر ان کے کمرے میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا، جہاں اس کی پھوپھیاں اور دوسرے عزیز رشتہ دار موجود تھے۔ تھک گیا ہوگا میرا بیٹا، امی نے اسے مسلسل اپنے ساتھ لگے دیکھ کر کئی بار کہا تھا، مگر وہ اکیلی یہ سب بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ اتنے کاموں کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے بچوں کو بھی دیکھنا تھا۔ چھوٹا تو ابھی صرف 2 سال کا تھا اور وہ بار بار ماں کے لیے روتا تھا۔ اب تو اس سے چھوٹے دونوں جڑواں بہن بھائی بھی 8 سال کے ہو رہے تھے، مگر وہ دونوں سب کی نظر میں ابھی بچے تھے۔ جب وہ اس عمر کا تھا تو گھر کی کئی ذمہ داریاں اپنے سر پہ لے چکا تھا، مگر ان دونوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ وہ صرف لاڈ اٹھواتے تھے اور امی کے بہت لاڈلے تھے۔ دونوں بے حد چلبلے اور چالاک تھے۔ جہانگیر سارا دن کے مذاق کا نشانہ بنتا، پہلے امی سے شکایت بھی کرتا، مگر اب کسی سے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ جواب میں اسے ہمیشہ ایک ہی فقرہ سننے کو ملتا تھا، تم بڑے ہو، تمہیں برداشت سے کام لینا چاہیے۔ پھول کتنے خوبصورت ہیں، تارے، چاند چمکدار روشن، سورج، اس کی طرف تو دیکھا بھی نہیں جاتا، اس کی چمک کی تو نظریں تاب ہی نہیں لا پاتی۔ بارش کا موسم، خوبصورت ٹھنڈی ہوا، دونوں سکون بخشتی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر دلکش نکوش والے لوگ، با اعتماد، سر اٹھا کر چلنے والے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے۔ میرے اللہ، میرے مالک، مجھے بناتے ہوئے تو نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ مجھ پر دنیا کی ہر رنگینی کا دروازہ بند کر دیا، مجھے دنیا کے لیے تماشا بنا دیا۔ میرے پاس دل ہے، انہیں جیسا دماغ بھی رکھتا ہوں، مگر جسمانی طور پر ادھورا ہوں، اور میرا چہرہ، جب میں آئینہ دیکھتا ہوں تو یہ چہرہ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، تو پھر میں دوسروں کو کس طرح اچھا لگ سکتا ہوں؟ میٹرک 2 ڈویژن میں پاس کرنے کے بعد وہ کالج میں آ گیا تھا، اور کالج میں آ کر وہ اپنی زندگی سے اور بھی بیزار ہو گیا۔ اس کے لیے تو کہیں بھی کچھ نہیں۔ وہ اکثر سوچتا، زندہ دل وہی ہے جو قدرت کی ان رونائیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہاتھ بڑھا کر اپنے حصے کی خوشی چھین سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اپنی سست چال اور کمزور صحت، بے کش شخصیت کے ساتھ وہ ہنستے مسکراتے لوگوں کے ہجوم میں راستہ بنائے تو کس طرح؟ وہ کبھی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ان امنگوں بھرے نوجوانوں کو تکا کرتا، کبھی لائبریری میں بیٹھ کر کتابوں کے ورق پلٹتا رہتا۔ یہاں اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اور خود اس میں اتنا اعتماد نہیں تھا کہ وہ کسی کی دوستی کی آفر کر سکتا۔ اس کا 5 فٹ 4 انچ قد، دبلا پتلا جسم، مدکوک چہرہ اسے قدم بڑھانے ہی نہیں دیتا تھا۔
کالج آ کر وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہکلانے لگا تھا۔ لیکچر کے دوران اگر اسے سوال کر لیا جاتا تو وہ پسینے پسینے ہو جاتا، اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگتا، اور جب وہ بہت ہمت سے کام لے کر کھڑا ہو جاتا تب بولتے ہوئے لفظ کچھ کے کچھ ہو کر اس کے ہونٹوں سے ادا ہوتے، کلاس میں کہے گونجنے لگتے، اور اس کا بایاں گال گھبراہٹ میں بے اختیار کپکپانے لگتا، اور بہت دیر تک ایسا ہوتا رہتا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ لیتا، اگر جو کسی نے یہ دیکھ لیا تو پھر نیا مذاق ہاتھ آ جائے گا۔ وہ مذاق بننے سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے تنہائی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ کالج میں اسے اسکول کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل کا سامنا تھا، مگر وہ تعلیم کو خیر آباد بھی نہیں کہنا چاہتا تھا کہ جو انسانوں سے خوف بڑھتا گیا، اس نے کتابوں میں پناہ لینا شروع کر دی تھی۔ وہ بہت پڑھتا تھا، مگر اس کا ذہن جو مسلسل سوچوں میں گھرا رہتا تھا، وہاں ان پڑھے ہوئے لفظوں کو محفوظ کر لینے کی شاید جگہ باقی نہیں رہی تھی، یا پھر اس کا یہ یقین کہ میں کبھی زندگی کے کسی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا اسے کبھی اچھے نمبروں سے کامیاب نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ محض پاس ہی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بہن بھائی اس سے کہیں کم وقت میں پڑھائی دینے کے باوجود اچھے نمبر لیتے تھے۔ امی ابا کو ہمایوں سے بہت امیدیں تھیں، وہ ہمیشہ اسے آگے بڑھنے، محنت کرنے کی تلقین کرتے، اور امی تو اس کے کھانے پینے کا بھی بے حد خیال رکھنے لگی تھیں۔ وہ اب قد میں جہانگیر سے اونچا ہو رہا تھا، اس کا بھرا بھرا جسم، صحت مند خوبصورت چہرہ دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگتا تھا، اور جہانگیر تو کالج کے لڑکوں کی طرح اب اس سے بھی جھجکنے لگا تھا، اور ہمایوں تھا بھی کچھ مغرور سا۔ اس نے کبھی جہانگیر کو اپنا بڑا بھائی سمجھا ہی نہیں، اور کسی نے اسے سمجھایا بھی نہیں۔ گھر میں بڑے بھائی کا درجہ ہمایوں کو ہی حاصل تھا۔ بہن بھائی ہر مشورے کے لیے اس کے پاس دوڑے جاتے، اسی کے حکم پر چلتے۔ ہاں، جب کسی کو کوئی کام ہوتا تب جہانگیر کی یاد آتی۔ ہینا اور شمع کو سہیلیوں کے ہاں جانا ہوتا یا بازار سے کچھ منگوانا ہوتا تو جہانگیر بھائی کو پکارتی۔ امی بھی ہر کام میں مدد کے لیے اسے آواز دیتی۔ اب بیٹیاں سمجھدار تھیں، مگر شاید انہیں جہانگیر کو آواز دینے کی عادت ہو چکی تھی۔ ہمایوں منہ پھٹتا، مغرور تھا، سب سے بڑھ کر لائق فائق بیٹا تھا، اور امی کا فخر و مان تھا۔ وہی تو تھا جو دادی کو ان کی امی کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا احساس دلاتا تھا، جو پھپھیوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور جس نے ابا کو یہ احساس دلایا تھا کہ ان کی ماں بہنیں امی سے ہمیشہ زیادتی کرتی اور ان کے بچوں کا حق مارتی آئی ہیں۔ ہمایوں کی اسی دلیری کی وجہ سے اب گھر پر دادی کی نہیں بلکہ امی کی حکمرانی تھی۔ پھپھیاں اب بھی آتی تو تھی، مگر ہر ہفتے نہیں بلکہ کبھی مہینے 2 مہینے بعد، اور ان کی آمد پر امی کے لیے ضروری نہیں رہا تھا کہ صبح سے شام تک کچن میں ہی گزار دیں۔ جہانگیر ہمایوں کی ان خوبیوں کا معترف تھا، اور اس کی خود پسندی اور خود سری سے خائف بھی تھا۔ وہ بھی اکثر باتوں باتوں میں بڑے بھائی کو مذاق کا نشانہ بنا جاتا تھا، اور افراد خانہ ہنس پڑتے تھے۔ ایسے میں جہانگیر کی سانولی پیشانی پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگتے، اور اس کا دل اس زور سے دھڑکتا کہ اس کی دھمک دیر تک کانوں میں گونجتی رہتی۔ اے جہانگیر، جہانگیر بچے، ذرا بات تو سن۔ وہ ابھی کالج سے لوٹا تھا، ذہنی اور جسمانی دونوں ہی طرح کی تھکن سے چور۔ صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، کمزوری کا احساس سب پر حاوی تھا۔ دادی اب پرانے انداز بھول چکی تھی اور نرم آواز میں پکارا کرتی تھی۔ وہ فوراً کچن میں جانا چاہتا تھا، مگر ان کی آواز پر پلٹ کر ان کے کمرے میں آ گیا۔ بچے، مجھے صبح سے بخار ہے، دوا لا دے؟ وہ درخواست کر رہی تھیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، کتابیں برآمدے میں رکھیں، میز پر چھوڑ کر وہ کچن میں چلا آیا۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، اور ساتھ میں وہ سلائس بھی لینا چاہتا تھا۔ چولہے کے پاس کھڑی ہینا چائے بنا رہی تھی۔ ہینا، ایک کپ مجھے بھی دے دو۔ نہیں، بس اتنا ہی دودھ تھا، میں ہمایوں بھائی کے لیے بنا رہی ہوں۔ ہینا نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور ایک ایک پتیلی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھنے لگا۔ امی پڑوس والی آنٹی کی طرف گئی ہیں، ابھی کچھ نہیں پکا۔ ہینا، امی کہہ رہی تھیں جہانگیر بھائی آ جائیں تو۔ شمع یہ کہتی ہوئی کچن کے دروازے تک آئی، پھر اسے موجود دیکھ کر بولی، اچھا آپ آ گئے ہیں؟ امی کہہ کر گئی ہیں کہ انہیں آنے میں دیر ہو جائے گی، جہانگیر سے کہنا قیمہ بھون لے اور روٹی بازار سے لے آئے۔ اب آپ جلدی کر لیں جہانگیر بھائی، ہمایوں بھیا کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ آلو قیمہ بنا کر بازار سے دادی کی دوا اور روٹی لانے کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو تھکن سے نڈھال تھا۔ اس کا کمزور وجود صرف اور صرف آرام چاہتا تھا۔ اس میں اتنی سخت نہیں تھی کہ کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا سکے۔ اس نے روٹی کو ہاتھ میں پکڑا اور بستر پر آ لیٹا۔ ابھی آدھی روٹی ہی کھائی تھی کہ نیند نے آ لیا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ نامانوس شور سے کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور ٹٹول کر لائٹ آن کر دی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں اب بھی آدھی روٹی موجود تھی۔ اس نے روٹی کو میز پر رکھ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ کچھ ہی فاصلے پر سیڑھیوں کے قریب بلی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے صحن کی ٹیوب لائٹ جلا کر دیکھا، بلی کا ایک پاؤں زخمی تھا۔ پتہ نہیں تکلیف زیادہ تھی یا وہ بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچا اور واپس کمرے میں چلا آیا۔
میز پر رکھی ہوئی روٹی اٹھائی اور بلی کے آگے ڈال دی۔ بلی کا رونا بند ہو گیا اور وہ بےتابی سے روٹی کھانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے روٹی ختم کر لی اور اب وہ پھر جہانگیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اس کی بھوک ابھی باقی تھی۔ وہ کچن میں چلا آیا۔ یہاں میز پر ایک ٹرے ڈھانپ کر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کپڑا ہٹا کر دیکھا، ایک پیالی میں قیمے کا سالن جو دوپہر کو اس نے بنایا تھا اور دسترخوان میں روٹی۔ یقیناً امی نے یہ کھانا اسی کے لیے رکھا ہوگا اور وہ رات کا کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا تھا۔ اس نے اس روٹی کو آدھا کیا، اس پر کچھ قیمہ رکھا اور بلی کے آگے ڈال دیا۔ پھر وہ خود بھی سیڑھیوں سے کچھ فاصلے پر برآمدے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا کر اس نے پانی پیا، تب بلی کا خیال آیا وہ بھی اب پانی پینا چاہتی ہوگی۔ پھر سنک کے نیچے پڑے ایک ٹوٹے کپ میں پانی ڈال کر اس نے بلی کے آگے رکھ دیا۔ پانی پی کر وہ لنگڑاتی ہوئی اٹھی۔ بڑے نرم انداز میں غر غر کرنے کے بعد ایک ایک کر کے سیڑھیاں چڑھتی چھت پر غائب ہو گئی۔ وہ بھی دوبارہ کمرے میں آ کر سو گیا۔ رات بلی نے بڑا تنگ کیا، میں تو ٹھیک سے سو بھی نہیں سکا۔ صبح ناشتے پر ہمایوں منہ بنا کر کہہ رہا تھا، زخمی تھی اور بھوکی بھی تھی بیچاری، میں نے روٹی ڈالی تو کھا کر لنگڑاتی ہوئی چلی گئی۔ جہانگیر نے بتایا، روٹی کہاں سے آئی؟ میں نے تو صرف تمہارا کھانا رکھا تھا۔ امی نے پوچھا، اسی میں سے کچھ اس کو ڈال دیا تھا۔ محبت کی بھی تو کس سے؟ بلی سے۔ ہمایوں کے کہنے کی دیر تھی، سب ہنسنے لگے۔ صرف بلی ہی نہیں، لنگڑی بلی، یہ اضافہ حنا نے کیا تھا۔ میرا خیال ہے بلی کسی خوبی نے متاثر کیا ہوگا۔ ہمایوں پھر بولا اور اس مرتبہ اس کے الفاظ جہانگیر کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس کے اپنے ہی گھر کے لوگ ہنس ہنس کر بے حال ہو رہے تھے اور وہ ان کے درمیان گویا اجنبی بنا بیٹھا تھا۔ چلو بچوں، ہنسی مذاق چھوڑو، دیر ہو رہی ہے تم لوگوں کو، امی سب سے کہہ رہی تھی۔ یہ ہنسی مذاق ہے؟ کسی کی ذات کی دھجیاں بکھیر دینا ہنسی مذاق کیسے ہو سکتا ہے؟ کاش میں تم لوگوں کو بد دعا دے سکتا، مگر میں ایسا کروں تو کس دل کے ساتھ؟ میں جہانگیر ہوں، ہمایوں نہیں۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ناشتے کی افراتفری میں کسی نے اس کا یوں چپ چاپ اٹھ جانا محسوس ہی نہیں کیا۔ مجھے جی کر کیا کرنا ہے؟ میرے لیے اس دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟ روڈ پر رواں دواں ٹریفک دیکھ کر اس کی سوچ بھٹکنے لگی۔ وہ کسی گاڑی کے سامنے آ جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ وہ کبھی کبھار نماز پڑھ لیتا تھا، نازلہ قرآن بھی اس نے پڑھا تھا اور مذہب کے بارے میں باقی جو معلومات تھیں وہ کورس کی کتابوں کی حد تک تھیں، اور اس نے پڑھا تھا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کرنے والے کے لیے اگلے جہاں میں بھی اذیت ہی اذیت ہے۔ بس وہ ایک اور اذیت بھری زندگی قبول نہیں کر سکا اور منفی و مثبت سوچوں میں الجھا آخرکار کالج پہنچ گیا۔ فرح پہلے بھی ان کے ہاں آتی تھی، وہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ جب تک دادی کی حکمرانی رہی یہ لوگ اس گھر میں عیش کرتے رہے، مگر جب بچے خاص کر ہمایوں بڑا ہوا تو امی کی حیثیت بھی بدل گئی۔ تب سے اس گھر میں ان لوگوں کی آمد و رفت بھی کم ہو گئی تھی، مگر دادی سے ملنے گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے پھوپھیوں میں کوئی آ ہی جاتی اور فرح بھی اپنی امی کے ساتھ آ جایا کرتی تھی۔ اب تو ہمایوں، حنا، شمع اور چھوٹے کیسر کے ساتھ اس کی کافی دوستی ہو چکی تھی۔ دادی کے کہنے پر اس مرتبہ فرح کچھ دن رہنے کے ارادے سے آئی تھی۔ وہ کالج سے گھر لوٹا تو فرح موجود تھی۔ نہ اس نے اس کی آمد کا نوٹس لیا، نہ ہی فرح نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنے کی ضرورت سمجھی۔ وہ اور حنا چائے کے ساتھ چپس اور نمکین مونگ پھلیاں کھانے میں مصروف تھیں۔ اس سے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا تھوڑے چپس اور مونگ پھلیاں کھا لے۔ وہ چند لمحے رکا بھی، مگر پھر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد باہر سے ہمایوں اور شمع کی بھی آوازیں آنے لگیں۔ وہ کپڑے تبدیل کر چکا تھا اور کچن سے اپنے حصے کا کھانا بھی نکال لایا تھا۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ ٹرے اٹھا کر باہر آ گیا اور ان سب کے درمیان آ بیٹھا۔ لیجئے، ان کی کسر باقی تھی۔ پتہ نہیں فرح نے کس رنگ میں کہا تھا، مگر اس کا احساس سے کمتری میں ڈوبا وجود اسے مذاق کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ گھبرا کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ کیا ہے، نظر لگائیں گے؟ فرح کے انداز سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ سیریس ہے یا مذاق کر رہی ہے۔ ان کی نظر میں اتنا اثر نہیں، حنا نے کہا۔ آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ اطلاع ہمایوں نے دی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، کھانے کی ٹرے الٹ گئی۔ وہ رکا نہیں، اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ ابھی خود کو سنبھال بھی نہیں پایا تھا کہ کھانے کی ٹرے اٹھائے امی چلی آئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جہانگیر؟ تم چھوٹے بہن بھائیوں سے ہمیشہ الگ تھلگ تو رہے ہو، مگر اب تو بدمزاجی بھی دکھانے لگے ہو۔ وہ تمہارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے کہ ان کی ذرا سی بات کا تم نے اتنا غصہ کیا کہ کھانے کے برتن ہی الٹ دیے؟ مجھے ایسی باتیں سخت ناپسند ہیں، اور تم نے فرح کی موجودگی کا بھی خیال نہیں کیا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی ہے، دیکھنا یہ بات سب کو بتائے گی، ہر کسی سے کہے گی یہ بہن بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ امی، ہمایوں نے بدتمیزی کی تھی۔ جہانگیر، برداشت کی عادت ڈالو، تمہارے رویوں نے مجھے پہلے ہی پریشان کر رکھا ہے۔ یہ لو کھانا کھاؤ، اور میں پھر کہہ رہی ہوں چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کا سلوک کیا کرو۔
وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ بھوک کے باوجود اس نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بستر پہ چت لیٹا چھت کو گھورتا رہا۔ شام گہری ہو کر رات میں ڈھل گئی۔ اس نے لائٹ جلائی، نہ ہی سردی لگنے کے باوجود اٹھ کر کمبل سیدھا کیا۔ وہ دوسروں کے کیے کی سزا خود کو دینے پر تلا ہوا تھا۔ رات کے 10 بجے کے قریب امی کمرے میں آئیں، لائٹ آن کی، اسے یوں ہی بغیر کمبل کے لیٹے دیکھا، پھر کھانے کا جوں کا توں پڑے دیکھ کر انہیں غصہ آ گیا۔ کیا سمجھا کر گئی تھی میں تمہیں؟ اتنی سی بات کا اس قدر غصہ؟ بہن بھائی آپس میں مذاق کرتے ہی رہتے ہیں، اس میں اس قدر برا ماننے کی کیا بات ہے؟ کب ہے وہ میرے بہن بھائی؟ جہانگیر، امی چلائیں، پھر ان کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ وہ ایسی بات کہنے پر سخت خفا تھیں اور اسے یہ سب سن کر صرف اور صرف امی پہ غصہ آ رہا تھا۔ کہتے ہیں والدین کی محبت ساری اولاد کے لیے ہوتی ہے، غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ امی کو مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے، انہیں میرا وجود ناکارہ لگتا ہے، میں ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوں۔ رات کو کتنی مرتبہ اس کی آنکھیں بھیگی تھیں اور اس نے اپنے مرنے کی دعا کی تھی۔ آنے والے دنوں میں اس نے بہن بھائیوں سے بالکل بات نہیں کی۔ یقیناً انہیں بھی اس سے کوئی کام نہیں پڑا تھا، اس لیے کسی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ ان سے خفا ہے اور بول چال بند کیے بیٹھا ہے۔ فرح یہی تھی، ضرورت سے زیادہ شوخ اور خوش باش لڑکی۔ اس کی ہنسی اور تیز تیز باتیں کرنے کا انداز جہانگیر کو تو برا لگتا ہی تھا، امی کی طبیعت پر بھی گراں گزرتا۔ وہ چاہتی تھیں کہ فرح جلد از جلد واپس چلی جائے، مگر اس لڑکی کا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور ہمایوں اب کالج سے واپسی کے بعد کم ہی باہر نکلتا۔ اب اس کا زیادہ تر وقت گھر میں فرح کے ساتھ ہی گزرتا۔ ویسے تو امی کا بڑا ہمدرد بنتا ہے، مگر فرح کے آگے پیچھے پھرتے اسے کبھی خیال نہیں آیا کہ ان لوگوں نے امی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ وہ ان لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر سوچتا، یہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے اور امی کو ایک دوسرے سے دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ امی کے پاس کبھی میرے لیے وقت ہی نہیں بچتا تھا، وہ ہمیشہ گھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید امی تھوڑی بہت توجہ مجھ پر بھی دے لیتی۔ جہانگیر، او جہانگیر! دادی کی آواز وہ سن رہا تھا، مگر آج اس کے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا تھا کہ آخر اسے ان سب کی آواز سنتے ہی بھاگ کر خدمت میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر جب دادی کی شکایت پر اسے ابا کے سامنے حاضر ہونا پڑا اور ابا نے اسے اس کی گستاخیوں پر سخت سست کہا، تب اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اسے لگا تھا وہ ابھی گر پڑے گا۔ بچپن سے جو ابا کا خوف اس کے ذہن میں بیٹھا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ جب ڈانٹ ڈپٹ کے بعد ابا نے اسے شکل گم کرنے کا حکم دیا تو ایک ایک قدم من بھرکا ہو رہا تھا۔ اسے لگا اس کے بہن بھائی چپکے چپکے ہنس رہے ہیں، اور یہ اس کا وہم نہیں تھا، یقیناً ایسا ہی تھا۔ زندگی بدصورت ہے، بہت بدصورت، زندگی کٹھن ہے، اف، میں اسے کیسے بتاؤں؟ مگر جو لوگ خوبصورت ہیں، بااعتماد ہیں، ان کے لیے تو رنگ ہی رنگ ہے۔ اگر میں بھی خوبصورت ہوتا، اگر میں بہادر ہوتا، تو پھر یہ زندگی کس قدر خوبصورت ہوتی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور تصور میں خود کو ایک ہیرو کا چہرہ دے دیا۔ جسم کسی ماڈل کی طرح بہترین لباس سے سجا لیا، اور پھر خیالوں ہی خیالوں میں اس نے ایک نئی دنیا کی سیر کر لی۔ وہ جاگتی آنکھوں دیکھے جانے والے اس خواب میں ایسا ڈوبا کہ پھر اسے پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ پھر وہ روزانہ رات کو بستر پر لیٹ کر ایک گیٹ اپ اختیار کرنے لگا۔ وہ اس نشے کا عادی ہوتا چلا گیا۔ اس نے دنیا سے فرار کا ایک خطرناک راستہ اپنا لیا۔ پہلے یہ خواب صرف رات کو سونے سے پہلے دیکھتا تھا، پھر وہ دن میں بھی الگ تھلگ گوشے میں بیٹھ کر آنکھیں موندنے لگا۔ کس کے پاس فرصت کہ وہ اس کی خبر لیتا؟ اس کے پاس سب اپنے ہی تو تھے، مگر ان کے دلوں میں اس کے لیے وہ اپنائیت نہیں تھی جو اس رشتے کا تقاضا تھی۔ جب کبھی اس کی بہنیں گھر میں اپنی دوستوں کو گھر پہ بلایا کرتی تو اسے پہلے سے ہی کہہ دیا جاتا، جہانگیر بھائی، یہ سودے کی لسٹ ہے، یہ بازار سے لے کر آنا ہے، اور پھر اپنے کمرے میں ہی رہیے گا، ایسے کسی کی نظر پڑ گئی تو پھر پوچھے گی ضرور۔ اور ہمایوں گھر پہ ہوتا تو اسے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جاتی اور سہیلیوں سے ملواتی۔ ہمایوں دیکھنے میں خوبصورت اور باتیں بنانے میں بھی اسی قدر ماہر تھا۔ ذرا سی دیر میں ڈرائنگ روم کہکہوں سے بھر جاتا۔ گھرانہ کچھ ایسا خوشحال بھی نہیں تھا، بس کھینچ کھانچ کر مہینہ پورا کیا جاتا تھا، مگر پتہ نہیں ہمایوں کے ہاتھ میں کیسا ہنر تھا۔ جیب میں پیسے بھی رہتے اور وہ گھر سے نکلتی ہوئی ہمیشہ بہت اچھے کپڑوں میں بھی دکھائی دیا کرتا تھا۔ ابا تو گھر پر کم ہی ہوتے تھے، امی نے بھی کبھی نہیں پوچھا کہ تم اتنے قیمتی کپڑے کہاں سے لیتے ہو، نہ ہی کبھی بہنوں کو خیال آیا، اور تو اور ہر کسی کی ٹو میں رہنے والی دادی بھی ہمایوں کے معاملے میں خاموش تھیں۔ ویسے بھی وہ ہمایوں سے کم ہی بات کرتی تھیں۔ وہ موڈی تھا اور بدلحاظ ہونے میں بھی دیر نہیں لگاتا تھا۔ دادی، بڑے دن ہو گئے آپ کی نواسیوں نے چکر نہیں لگایا۔ سرما کی ایک دوپہر جب دادی صحن میں پھیلی دھوپ میں بیٹھی تھیں اور ہمایوں بھی دن کے 1 بجے یہیں میز کرسی لگائے ناشتہ کر رہا تھا، یہ سوال کر کے وہیں موجود گھر کے افراد کو کچھ حیران کر گیا۔ تمہاری اماں کو ان کا یہاں آنا پسندی کب ہے؟ دادی نے امی پر کڑوی سی نظر ڈال کر شکایتی انداز میں کہا۔
لیکن ہمیں تو پسند ہے نا، مگر صرف نواسیوں کی آمد۔ وہ اپنے مذاق پر خود ہی دل کھول کر ہنس دیا اور جہانگیر کو سخت ناگوار محسوس ہوا۔ کچھ بھی تھا مگر وہ اسی خاندان کی بیٹیاں تو تھی نا۔ ہمایوں کی ہنسی میں دونوں بہنیں بھی شریک ہو گئیں۔ دادی کو یقیناً برا تو لگا ہوگا مگر پتہ نہیں آج انہیں کیا ہوا کہ خاموش ہی رہیں، اور دوسری جانب امی بھی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ جو ہی ہمایوں نے ناشتہ ختم کیا، امی نے اسے اپنے ساتھ کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا، اور جب کچھ دیر کے بعد جہانگیر سودا لانے کے لیے پیسے لینے کمرے میں دروازے پر آیا تو ہمایوں بڑے غصے میں بول رہا تھا، اور امی کا انداز بھی آج اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے خاصا مختلف تھا۔ اس گھر میں مذاق سے کچھ کہنا بھی مصیبت ہو جاتا ہے، ذرا سی بات پکڑی جاتی ہے۔ ہمایوں بگڑا ہوا تھا۔ یہ ذرا سی بات نہیں ہے احمق لڑکے، تم جیسی ہی لڑکیوں کی جال میں آ جاتے ہیں۔ کیا میں فرا اور بینا کے لچھن نہیں جانتی؟ یہاں آ کر جس طرح تمہارے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں اور تم بھی ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہو، یہ مجھ سے پوشیدہ تھوڑی ہے، مگر مجھے دوسری ماؤں کی طرح بات بات پر ٹوکنے کی عادت نہیں ہے۔ میرا خیال تھا بچہ عقل والا ہے، ان لڑکیوں کے بارے میں چند منٹ سوچنے کی بھی حماقت نہیں کرے گا۔ ہاں تو کب کی ہے میں نے ایسی حماقت؟ ہمایوں ضد ہوا۔ ابھی تو دادی سے کہہ رہا تھا مجھے بے وقوف نہ بنا، میں سب سمجھتی ہوں، انہی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جنہیں سوچا جاتا ہے۔ اوف توبہ ہے امی، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ یہ لڑکیاں میرا معیار ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مان لیتی ہوں، مگر آئندہ تمہیں ان سے بات بھی نہ کرتے دیکھوں۔ ہمایوں مزید کچھ کہے بغیر اس تیزی سے کمرے سے نکلا کہ باہر کھڑے جہانگیر سے ٹکراتے بچا۔ تم یہاں کیا کھڑے ٹو لے رہے تھے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے ماں سے ڈانٹ پڑی ہے۔ وہ اس پر چلانے لگا۔ جہانگیر کو غصہ آیا تو اس کا دایاں گال پھڑکنے لگا، جسے اس نے چھپانے کے لیے فوراً گال پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ جواب میں ہمایوں کو ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا۔ بری بات ہے، تمہیں باہر کھڑے ہو کر یہ سب نہیں سننا چاہیے تھا، امی اسے سمجھا رہی تھیں۔ میں تو پیسے لینے آیا تھا۔ اس نے آستین سے وہ پسینہ پونچھا جو اتنی ٹھنڈک میں بھی پھوٹ نکلا تھا۔ بہانے بکواس۔ ہمایوں پیر پٹکتا چلا گیا۔ سبزی لانا تھی۔ جہانگیر نے پھر ماں کے سامنے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ امی نے بیزاری کے عالم میں 500 کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف دیکھے بغیر ہاتھ پر رکھ دیا۔ اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن، اور کسی نے محسوس کیا یا نہیں مگر جہانگیر نے دیکھا دادی ہمایوں پر بہت مہربان ہونے لگی تھیں۔ اب وہ اس کی کاٹدار جملوں پر غصے میں بھی نہیں آئی تھیں، الٹا انہیں اس کے کھانے پینے کی بھی فکر رہتی۔ ہمایوں کو محبتیں سمیٹنے کی عادت تھی، اس لیے اس نے دادی کی اس بڑھتی محبت پر غور ہی نہیں کیا۔ اور جب چھٹی والے روز ابو گھر پر تھے، ہمایوں کسی میچ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا، تب پھپھو چلی آئیں۔ دادی کے کمرے میں ہی ڈیرا ڈالا۔ کچھ دیر بعد ابو کو بھی وہیں بلوا لیا۔ جب جہانگیر امی کے کہنے پر چائے لے کر کمرے میں گیا، اس وقت وہ ابو سے کہہ رہی تھی، آپ اس گھر کے سربراہ ہیں بھائی، جو فیصلہ کرنا ہے آپ کو کرنا ہے، بھابھی جان سے مشورے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ تم بھول رہی ہو رقیہ، وہ میری بیوی اور بچوں کی ماں ہے۔ جس طرح تمہاری اپنے گھر میں ایک حیثیت ہے، تم شوہر کو ساتھ لگائے بغیر ایک فیصلہ کر سکتی ہو، تو پھر اسے کیوں نظر انداز کرتی ہو؟ بہت سال تک بہنوں پہ بے دریغ پیسہ لوٹانے والے ابو اب اکثر اس بات پر بیوی بچوں کے سامنے شرمندہ رہا کرتے تھے کہ کبھی انہوں نے ان بچوں اور بیوی کو نظر انداز کیا تھا، اور آج وہ کہے بغیر رہ نہ سکے۔ پھپھو چونکی مگر خاموش رہیں۔ پھر انہوں نے جہانگیر سے کہا، اپنی امی کو بلاؤ۔ وہ چائے رکھ کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نکل آیا۔ امی میتھی اور پالک کا ڈھیر لیے بیٹھی تھی۔ پیغام ملا تو بولی، تم بیٹھ کر یہ سبزی بناؤ، میں ان کی بات سن کر آتی ہوں۔ اور جہانگیر نے ان کی جگہ سنبھال لی۔ ہینا بھی کتاب لے کر اس سے کچھ فاصلے پر سیڑھیوں پہ آ بیٹھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد جب امی واپس آئیں تو سخت غصے میں تھیں۔ ہینا اور جہانگیر دونوں ان کے انداز پر ٹھٹک گئے۔ ساری عمر یہ لوگ میرے سینے پر مونگ ڈلتے رہے ہیں، میری خوشی ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ایک مستقل درد سر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس گھر میں۔ امی نے چھری اس کے ہاتھ سے لے کر فرش پر پٹک دی۔ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو بیگم؟ ہینا نے منہ بنا کر دادی کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ہمایوں کو مانگ رہی ہیں فرا کے لیے۔ تمہیں کیا بتاؤں ہینا، میرا تو جی چاہا خون کر دوں اس عورت کا جس عورت کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں۔ اس کی لڑکی کو تو میں چند دن اس گھر میں نہیں دیکھ سکتی، اور وہ مستقل اسے یہاں بسانے کی خواب دیکھ رہی ہے۔ میرے چاند سے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ اس کا بندھن باندھنا چاہتی ہے۔ میں تو خون کر ڈالوں گی اس سانپ کی بچی کا۔ پھر آپ نے کیا کہا امی؟ ہینا نے پریشان ہو کر بے صبری سے پوچھا۔ کچھ دیر کے لیے تو میرے حواس ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی اپنی اس ٹھگنی کے لیے اتنے آرام سے وہ ہمایوں جیسے شہزادے کا نام لے گی۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ میں نے کہہ دیا ہمایوں سے بڑا جہانگیر ہے، میں پہلے اس کا بیاہ کروں گی، اگر فرا جہانگیر کے لیے دیتی ہو تو ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہینا مسکرانے لگی۔ جو کیفیت کچھ دیر پہلے میری تھی، یہ سن کر وہی رقیہ کی تھی، اور تمہارے ابو بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے تو کمال کر دیا امی، بس اب اس بات کو دہراتے ہی رہیے گا کہ ہم بھی جہانگیر بھائی کا نام لے کر فرا کو چھیڑیں گے۔
دیکھ لیجیے گا بہت جلدی یہ ماں بیٹی اس گھر کا راستہ ہی بھول جائیں گے۔ جہانگیر سر جھکائے نہ کردہ گناہ کے احساس سے چور ادموا سا بیٹھا تھا۔ امی ابھی تک پھپھو کو کوس رہی تھیں۔ ہاں، کس قدر چالاک ہیں پھپھو، ہمارا ہیرو جیسا بھائی پھانسنا چاہتی ہیں۔ آپ نے بھی غبارے سے ہوا نکال دی امی، بہت اچھا کیا۔ جہانگیر نے محسوس کیا اس کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے ہیں۔ پالک کے پتے چننے میں اسے دقت کا سامنا ہے اور اسے تو ان سب کے سامنے بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا اسے میتھی اور پالک صاف دکھائی نہیں دے رہے۔ اس کی آنکھوں میں پانی جو جمع ہو رہا تھا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر سب کہیں گے جہانگیر اتنا بڑا ہو کر روتا ہے، پھر کسی نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں۔ اور ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ وہ تو یوں ہی دیکھ لیے جانے کے خیال سے خوف زدہ تھا، کسی نے بھی تو اس کی جانب نہیں دیکھا، اور اس نے کتنی ہی کامیابی سے ہر مرتبہ خود ہی آنسو سمیٹ لیے۔ اور جب امی نے فون پر خالہ کو پھپھو کی چالاکی اور اپنی ذہانت سے اس بار کو خالی کرنے کا قصہ سنایا، تب بھی وہ قریب ہی بیٹھا دھوبی کے لائے ہوئے کپڑے گن رہا تھا۔ جب پڑوس سے آئی نجمہ بھابھی کو یہ واقعہ تفصیلاً امی اور حنا نے سنایا، تب وہ ٹی وی کا پلگ تبدیل کر رہا تھا۔ تمہاری نند کی تو رنگت ہی اڑ گئی ہوگی آپا، بہت اچھا کیا تم نے، ایسے لوگوں کو اسی طرح کے جواب ملنے چاہیے۔ نجمہ بھابھی امی کو شاباش دے رہی تھیں۔ اپنے ہمایوں بھائی کے لیے تو ہم چاند سی دلہن لے کر آئیں گے۔ حنا نے ہمایوں کا نام بڑے فخر سے لیا۔ تو اور کیا، میرا بچہ شہزادہ ہے شہزادہ، تم ہی کہو نجمہ، پورے محلے میں ہے کوئی میرے ہمایوں جیسا گھبرو جوان؟ آج کل کر کیا رہا ہے؟ نجمہ نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سوال کیا۔ پڑھائی کر رہا، اور کیا کرنا ہے؟ امی اس بات کا تفصیلی جواب نہیں دے سکی۔ امی، ہمایوں بھائی کی شادی ہم بہت امیر گھرانے میں کریں گے، حنا نے دوسری خواہش کا اظہار کیا۔ ہاں کیوں نہیں، اور کسی ایسے ویسے گھرانے کو وہ نازک مزاج خاص بھی کہاں ڈالے گا؟ امی ہنس پڑی تھیں۔ ہے کوئی فیملی نظر میں؟ نجمہ بھابھی نے گریدا۔ اے نہیں بھائی، ابھی سے کہاں، جب وقت آئے گا تو گھر اور لڑکی بھی دیکھ لیں گے۔ اچھا، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ ایک دو بہت اچھے گھرانے ہیں میری نظر میں، اگر آپ لوگوں کا ارادہ ہوتا تو بات چلا سکتی تھی۔ ہم نے اپنے بھائی کی شادی یوں ہی تھوڑی کر دینی ہے، بہت سے گھروں کو دیکھیں گے، بھالیں گے، تبھی کہیں جا کر یہ فیصلہ ہوگا۔ اچھا آپا، میں چلتی ہوں، بچے اسکول سے آنے والے ہیں، جا کر روٹی ڈال لوں، نجمہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ توبہ، میرے بھائی پر تو ہر کسی کی نظر ہے۔ اب یہ نجمہ بھابھی کی یقیناً پہلے سے بھائی پر نظر ہے، اب موقع ملا تو جھٹ کہہ گئیں، حنا نے تیوری چڑھائی۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم، یقیناً اپنی کسی بھانجی بھتیجے کے لیے چاہ رہی ہوگی، مگر میں نے سوچ لیا ہے، نہ تو رشتہ داروں میں سے لاؤں گی اور نہ ہی ان محلے والوں میں سے۔ اے جہانگیر، یاد آیا ہمایوں کی الماری میں اس کی 2 شرٹیں رکھی ہیں، ایک تو نیلے رنگ کی ہے اور دوسری ہلکے سے سبز رنگ کی، کہہ رہا تھا اب دل بھر گیا نہیں پہنی، وہ تم لے لو۔ اس نے ہاں یا نہ میں کچھ نہیں کہا، انہیں اس کے جواب کا انتظار بھی نہیں تھا، جانتی تھی وہ انکار تو کر ہی نہیں سکتا۔ بہت دنوں بعد کی دھوپ نکلی تھی اور آج ویکینڈ بھی تھا۔ ہمایوں کے سوا سبھی بچے گھر پر تھے اور صحن میں رونق سی لگی ہوئی تھی۔ ابا اخبار دیکھ رہے تھے، ان کی کرسی کی قریبی امی اور جہانگیر بیٹھے گاجریں کش کر رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں مٹر کے دانے نکالنے میں مصروف تھیں۔ چھوٹا ہوم ورک لے کر بیٹھا تھا اور دادی منہ پر دوپٹہ ڈالے بستر پر لیٹی سلما کی نرم گرم دھوپ کا مزہ لے رہی تھیں۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ جہانگیر، میں چاہ رہی ہوں آدھے گھنٹے تک یہ گاجریں چولہے پر چڑھا دوں، ہمایوں گاجر کے حلوے کی فرمائش کر کے گیا ہے۔ اللہ کرے ہمایوں بھائی میچ جیت کر آئیں، شمع نے کہا تو حنا اس بات میں سر ہلاتی ہوئے بولی، نہ صرف جیت کر آئیں بلکہ مین آف دا میچ بھی وہی بنے۔ یہ ہمایوں کی توجہ کھیلوں کی جانب کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گئی؟ ابا کے کہنے پر جہانگیر کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے امی بول پڑی، یہی تو عمر ہے، پھر ذمہ داریاں ہی اٹھانا ہے۔ یہ عمر کھیل کود کی نہیں ہے بیگم، محنت کرنے کی ہے۔ آج پڑھائی کو سنجیدگی سے لے گا تو کل کچھ بن پائے گا۔ بہت پریشان رہنے لگا ہوں میں، عمر ابھی بہت چھوٹا ہے، یہ بڑا تو نہ ہونے کے برابر ہے، ساری امیدیں ہمایوں سے ہی وابستہ ہیں۔ دھیان سے جہانگیر، لو کٹوا بیٹھے اپنا ہاتھ، اب کون میرے ساتھ گاجریں کش کرے گا؟ چلو جا کر ہاتھ پر پانی ڈالو، اتنا خون بہ رہا ہے، اور میری الماری سے دوا بھی لگا لینا، ابھی ڈھیر باقی ہے، جتنی مجھے جلدی تھی اتنی ہی دیر ہو گئی، پتہ نہیں یہ جہانگیر بھی کہاں گم رہتا ہے، کوئی کام ایسا نہیں جو یہ ڈھنگ سے کر سکے۔ جانتی تو ہو معذور ہے، پھر اسے عام انسانوں والی امید کیوں رکھتی ہو؟ ابا نے سمجھایا تو امی سر جھٹک کر گاجریں چھیلنے لگیں۔ جہانگیر دوا لگا کر کمرے سے باہر نکلا، اسی وقت کال بیل بجنے لگی۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، دروازہ کھولنا بند کرنا اسی کا کام تھا۔ دروازے پر جو عورت کھڑی تھی وہ اس کی صورت اور نام سے بخوبی واقف تھا، مگر کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ یہ عام سی شکل و صورت والی خاتون جو سر پہ شٹل کاک برقع اعزازی نشان کی طرح جمائے سارے محلے میں ہر گھر میں بلا تکلف گھوما کرتی تھی، خالہ صغرا کہلاتی تھی۔ یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے پتر؟ وہ بڑی اپنائیت سے پوچھ رہی تھیں۔ چوٹ لگ گئی ہے؟
ہاں ہاں وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، پر ہوا کیا؟ گاجریں کش کر رہا تھا، ہاتھ پر زخم آ گیا۔ آئے ہے پتر، دھیان سے کرنا تھا نا، خون تو ابھی بھی بہہ رہا ہے۔ نہیں بس دوا تو لگا لی ہے، ٹھیک ہو جائے گا، وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، مگر اس کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ اپنا خیال رکھا کر۔ خالہ صغرا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور امی کی طرف چل پڑی۔ اب اخبار طے کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ خالہ صغرا نے سلام کیا تو امی نے پرجوش انداز میں جواب دیا۔ دادی نے دوپٹہ چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ اسی انداز میں لیٹ گئیں۔ جہانگیر، آپا صغرا کے لیے چائے بنا لاؤ۔ رہنے دو، دیکھو تو ہاتھ پر کیسی چوٹ آئی ہے، صغرا نے منع کیا۔ میں تو بھول ہی گئی کہ جہانگیر ہاتھ کٹوا بیٹھا ہے۔ پھر دونوں نے حنا کو اشارہ کیا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، تم تو بیٹا بھی بھول بیٹھی ہو۔ اللہ معافی، یہ بھلا کرنے کی بات ہے؟ کوئی ماں اپنی اولاد کو بھی نظر انداز کر سکتی ہے؟ تم بتاؤ میرے کام کا کیا بنا؟ ہاں تمہارے لیے کوئی خبر ہے جب ہی تو ادھر آئی ہوں، ورنہ تمہیں پتہ ہے خواہ مخواہ میں گھر گھر کے چکر نہیں لگایا کرتی۔ اتنی ساری گاجریں لے کر بیٹھی ہو، حلوہ بناؤ گی کیا؟ اگر حلوہ بنایا تو میرے لیے ضرور رکھنا، کل ان لوگوں کو لے کر آ رہی ہوں، تب کھا لوں گی۔ کون لوگ ہیں، پہلے کچھ تفصیل تو بتاؤ۔ ہاں ہاں بتا رہی ہوں، پہلے چائے تو پی لوں، بچے کو دکان پر بھیج کر 2-4 سموسے ہی منگوا لو، صبح کی بھوکی پیاسی صرف تمہارے کام کے لیے گھر سے نکلی ہوں۔ صغرا، کام ہو نہ ہو تم ہر گھر سے اسی طرح پیسے خوب وصول لیتی ہو، اب اپنے منہ سے بدفعال تو نہ نکالو، میں تو پورے یقین سے آئی ہوں کہ رشتہ ضرور ہو جائے گا۔ ہاں اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں تو چاہتی ہوں دونوں لڑکیاں جلد ہی اپنے گھر کی ہو جائیں۔ سارے ماں باپ یہی چاہتے ہیں بی بی۔ صغرا نے جیسے مکھی اڑائی اور ایک لال رسیلی سی گاجر اٹھا کر کھانے لگی۔ خاندان میں کتنے ہی رشتے ہیں، مگر ہماری بہو بیگم کے دماغ ہی بڑے اونچے ہیں۔ دادی نے دوپٹہ منہ سے ہٹائے بغیر اطلاع دی۔ مجھے اپنی بیٹیاں اتنی بھاری نہیں کہ جانتے بوجھتے انہیں جہنم میں دھکیل دوں۔ جن لوگوں نے اتنے برس مجھے جلتے توے پر کھڑا رکھا ہے، اب اپنی پھول سی بچیاں کیسے ان کے حوالے کر دوں کہ لو اب کسر پوری کر لو ان کے ساتھ۔ بھلی ماں ساس ملی ہے نا، اس لیے بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہی ہو۔ میری جگہ ہوتی نا کوئی تمہاری ماں یا خالاؤں جیسی ساس تو ایسی بات کہنے کی جرأت نہ ہوتی تمہیں۔ کبھی کبھار جو میرا کوئی بچہ میری محبت میں ادھر چلا آتا ہے وہ بھی اس کی برداشت سے باہر ہے۔ میں پوچھتی ہوں کمائی میرے بیٹے کی، تو کون ہوتی ہے روکنے والی؟ امی اور دادی میں گرما گری کا جو آغاز ہوا، صغرا نے کانوں میں جیسے تیل ڈالا اور چائے بسکٹ سے لطف اندوز ہونے لگی۔ وہ چائے کا کپ بسکٹوں کی پلیٹ صاف کر چکی، مگر امی اور دادی کی بحث بدستور جاری تھی۔ فارغ ہو کر اس نے امی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ کل 5 بجے انہیں لے کر آؤں گی، اور سر پر رکھا برقع دوبارہ سے جما کر باہر نکل گئی۔ کل پھر بار بار بازار کے چکر لگیں گے اور گھر کے کاموں میں بھی امی کا ہاتھ بٹانا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اسے تھکن محسوس ہونے لگی۔ پھر وہ سب کے درمیان بیٹھنے کی بجائے ہولے ہولے سیڑھیاں چڑھتا چھت پر آ گیا۔ زندگی جیسے بھی تھی رواں تو تھی، حالات بہت اچھے نہیں تو بہت برے بھی نہیں تھے۔ ہمایوں اور حنا کے سوا باقی سب گھر آنے والے آمدن سے مطمئن ہی تھے، مگر اچانک ابا کے ایکسیڈنٹ نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ ابا کو بہت چوٹیں آئی تھیں، دائیں بازو میں فریکچر ہو گیا تھا، مگر سر کی چوٹ سب سے زیادہ پریشان کن تھی۔ ہاسپٹل میں قریبی رشتہ دار تو موجود تھے ہی، ہمایوں کے بہت سے دوست بھی اس کے ابا کو پیش آنے والے حادثے کی اطلاع پا کر آ گئے تھے۔ جب ڈاکٹروں نے خون کے لیے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا۔ ہمایوں اور اس کے ایک دوست کا خون ابا کے خون سے میچ کر گیا، اور علاج کے لیے رقم جس کے لیے سب بھائی بہن پریشان تھے، امی نے یہ کہہ کر لات تھمائی کہ یہ انہی کی محنت کی کمائی تھی جسے میں جمع کرتی رہی، اگر ان کی زندگی بچانے کے کام آ جائے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ جب ابا کو ہوش آیا تو اس وقت جہانگیر رات بھر یہیں ٹھہرنے کے بعد ناشتہ اور کپڑے تبدیل کرنے گھر گیا تھا۔ ہوش آنے پر انہوں نے ہمایوں اور امی کو اپنی قریب پایا۔ ابا کو بھی بہت دن ہسپتال میں رہنا تھا، امی بھی ان کے پاس ہی رہتی کہ گھر پر ہوتی تو دھیان ابا کی طرف ہی رہتا تھا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی، تایا ابو اور پھوپھیوں کی فیملی اب ادھر ہی آ گئی تھی۔ حنا نے پریشان ہو کر ہمایوں کو فون کیا۔ وہ ہسپتال میں تھا جبکہ جہانگیر اسی وقت گھر آیا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد ہمایوں بھی پہنچ گیا۔ لڑکے اور لڑکیاں ٹولیاں بنائے خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور ان کے والدین ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے خاندانی سیاستوں پر تبصرے میں غرق۔ آخر یہ سب کیوں آئے ہیں؟ ابا تو ہسپتال میں اور کافی دن وہیں رہیں گے، ہمایوں نے جھنجھلاتے ہوئے حنا سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، بس گھر خالی دیکھا سوچا ہوگا کہ چلو سب مل کر بیٹھیں گپ شپ لڑائیں، حنا جل کر بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے خاطر مدارت کی، جہانگیر میں گھر پر ہوں، دیکھ لوں گا ان سب کو، ایسا کرو تم ہسپتال چلے جاؤ۔ وہ رات بھر ابا کے پاس رہ کر کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا، مگر ہمایوں کی بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی کہ گھر پر رک کر جو کام ہمایوں کر سکتا تھا وہ اس کے بس کا تو بالکل نہیں تھا۔ ابا چائے مانگ رہے ہیں، تایا کی صاحبزادی نے آ کر حنا سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے ابو بیمار ہے ہمارے، بہت پریشان ہیں ہم ان کے لیے، ہم سے کام کہنے کی بجائے تم لوگ خود کچن سنبھالو۔ ہمایوں نے سنجیدگی اور قدر بیگانگی سے کہا۔
عمرانہ کو برا تو لگا مگر خاموشی سے چولہے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اب یہ تو بتا دو چینی پتی دودھ کہاں ہے؟ لو انہیں اتنا ہی ہوش کہاں ہے کہ کچھ منگوا کر رکھیں، سب ختم ہے۔ ہمایوں پھر بولا۔ تو میں چائے کیسے بناؤں؟ وہ چڑ گئی۔ قریبی تو بازار ہے، کسی کو بھیج کر منگوا لو۔ جہانگیر بھائی ذرا جانا، یہ سودا تو لے آنا، مگر ذرا جلدی کرنا، تمہیں تو پتہ ہے ابا کو ذرا سی دیر میں غصہ آ جاتا ہے۔ جہانگیر ہسپتال جا رہا ہے، باہر جو اتنے سارے بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف ہیں، کسی سے بھی کہہ دو۔ عمرانہ واپس چلی گئی تو ہمایوں حنا اور جہانگیر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، جلدی سے سارا سامان الماری میں رکھو اور تالا لگا دو، جس نے جو کھانا پینے اپنے پلے سے کھائے، ہمارے پہلے کم خرچے ہو رہے ہیں جو یہ چلے آئے، اور ہاں فریج میں جو گوشت رکھا ہے اسے کوئی ہاتھ نہ لگانے پائے، کہہ دینا وہ ابا کے سوپ کے لیے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کسی نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ ابا کے علاج کے لیے رقم کہاں سے آ رہی ہے، اگر ضرورت ہے تو ہم مدد کر دیں، بس محفل جمانے آ پہنچے ہیں۔ حنا بڑی صورت سے ساری اشیاء جا کر الماری میں منتقل کر رہی تھی۔ فارغ ہو کر وہ تینوں کمرے میں آئے اور بزرگوں کو سلام کیا۔ وہ سب ابا کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اب تو بہت بہتر ہے، شکر ہے اللہ کا، میں تو بھائی جان کی طرف سے بہت پریشان تھی، تم بھائیوں میں سے جو بھی جائے مجھے ضرور ساتھ لے لینا۔ اب کچھ دیر میں جہانگیر جائے گا، آپ اس کے ساتھ چلی جائیے گا۔ ہاں دوپہر کا کھانا کھا لوں پھر نکلیں گے، کیا بنایا ہے نا؟ وہ پوچھنے لگیں۔ کمال کرتی ہیں پھپھو، ہمیں بھلا کھانے پینے کا ہوش ہی کہاں ہے؟ ہمایوں منہ بناتے ہوئے بولا۔ اے بچے، یہ سب تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کھانے پینے سے تو منہ نہیں موڑا جاتا، ہمت سے کام لو ہے نا بیٹی، خود کو سنبھالو۔ ایسا کرو رقیہ، ازرا کو بھی ساتھ لگا لو اور خود ہی پکا لو، بڑے تایا نے مشورہ دیا۔ وہ دونوں کچن کی طرف بڑھ گئیں مگر فوراً ہی واپسی بھی عمل میں آ گئی۔ بیٹا کچن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا پکائیں؟ بتایا تو ہے، ہمیں ہوش ہی کہاں ہے، اس مہینے سودا ڈلوایا ہی نہیں۔ حنا کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ مطمئن تھی انہیں ڈھونڈنے سے بھی کچھ نہیں مل سکتا تھا، وہ گوشت بھی پڑوسیوں کی فریج میں رکھوا چکی تھی۔ پھر ہم لوگ کھانا کیسے پکائیں؟ وہ سوالیہ انداز میں ہمایوں کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ہمیں تو بیچارے پڑوسی کچھ نہ کچھ بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ جس وقت ہمایوں یہ سب کہہ رہا تھا دادی اسے کڑی نظروں سے گھور رہی تھیں مگر خاموش رہنے میں ہی مصلحت تھی۔ تب تک جب تک بیٹا گھر نہ آ جاتا انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہمایوں اور حنا کی شکایت ضرور لگائیں گی۔ ابا پورے 10 روز کے بعد گھر واپس آئے مگر وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان سے کوئی شکایت کی جا سکتی۔ سر کی چوٹ نے انہیں کافی عرصے کے لیے مکمل صحت مند انسانوں کی فہرست سے خارج کر دیا تھا۔ اب اس گھر کا کیا ہوگا؟ امی کو ایک ہی سوال پریشان کر رہا تھا۔ ابا کی صحت نے جواب دیا تو رشتہ دار آہستہ آہستہ ادھر کا راستہ ہی بھول گئے۔ امی ابا کے علاج کے سلسلے میں تمام جمع پونجی خرچ کر چکی تھیں۔ اب تو سامنے یہی سوال تھا کہ اتنے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے؟ کیسے وہ سب جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھ سکیں گے؟ انہی دنوں میں خالہ صغرا پھر کوئی رشتہ لے کر چلی آئیں۔ میرے پلے کچھ نہیں ہے، اب تو میں بیٹی بیاہنے کا صرف خواب ہی دیکھ سکتی ہوں۔ اتنی مایوس کیوں ہوتی ہو؟ 2 جوان بیٹوں کی ماں ہو، ان سے کہو مشکل گھڑی ہے گھر کا بوجھ اٹھائیں۔ کیسے اٹھائیں؟ بڑا تو اپنی ہی زندگی کی گاڑی گھسیٹ گھسیٹ کر چلانے والوں میں سے ہے، اور ہمایوں ہائے بیچاری کی عمر ہی کیا ہے، میں نے تو ہمیشہ اس کے لیے ایک ہی خواب دیکھا ہے کہ وہ بڑا افسر بنے گا اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرے گا۔ میں کس طرح اپنے لال کو ہمیشہ کے لیے اچھی زندگی سے محروم کر دوں؟ تم نہیں جانتی آپا تعلیم کتنی ضروری ہے۔ اے لو میں نہیں جانتی، آپا صغرا نے ٹھٹھا لگایا، پھر بولی جب فیس کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو کہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل ہوگی؟ یہ سننا تھا کہ امی پھپک کر رونے لگیں۔ آپا صغرا نے دیکھا کچھ ہی فاصلے پہ کھڑا جہانگیر ماں کو اس طرح روتے دیکھ کر بہت بے چین ہو رہا تھا، اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے نوکری کا بندوبست کروں۔ کہاں بندوبست کرو گی؟ اس کی بھی تو تعلیم ادھوری ہے، امی آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ پتہ ہے مجھے، اور میں کون سے کہیں لاٹ صاحب لگوانے کی بات کر رہی ہوں، تمہیں پتہ تو ہے کتنے ہی گھروں میں آنا جانا ہے میرا۔ ایسے ہی ایک مرزا صاحب بھی ہیں، کہیں بڑے افسر رہے ہیں، اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اپنا کاروبار شروع کیا ہے، حساب کتاب کے لیے کسی ایماندار لڑکی کی ضرورت ہے انہیں۔ اب جو تمہاری مشکل دیکھی تو مجھے خیال آ گیا۔ خالہ آپ میرے لیے بات کر لینا، میں تیار ہوں، امی کے کچھ کہنے سے پہلے جہانگیر نے کہا، اور امی نے سکون کی سانس لی۔ خالہ صغرا اگلے دن آنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ امی ہانڈی چولہے کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، شاید امی کچھ کہیں، اسے بتائیں کہ ہمایوں کی طرح انہوں نے اس کے لیے بھی کچھ خواب دیکھ رکھے تھے۔ اس کی تعلیم ادھوری رہ جانے پر بھی انہیں بہت دکھ ہوگا، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اور جب پورے 1 ماہ کے بعد اس نے اپنی محنت کی پہلی کمائی کانپتے ہاتھوں سے امی کے ہاتھ پر لا کر رکھی، تب اس کمرے میں امی ابا اور سب بہن بھائی موجود تھے۔ آج امی نے اسے دعا دی تھی، ابا نے اس پر فخر محسوس کیا تھا، اور سب بہن بھائی مسکرائے تھے۔ اتنے برسوں میں پہلی بار وہ اہم ہو گیا تھا، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج جب کہ سب کی اپنائیت بھری نظریں اس پر ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے۔
جب میں کمانے لگوں گا تو تم لوگوں کے سارے خواب پورے کر دوں گا، اس گھر کا نقشہ ہی بدل ڈالوں گا۔ ہمایوں کو شاید یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاں بیٹا، اللہ تمہاری یہ خواب پورے کرے، مگر اس وقت تو ہمارے لیے یہی چند ہزار کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ ابا نے یہ کہہ کر اس کی آنکھیں نم کر دی تھیں۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ بہت محنت کرے گا اور جو اپنائیت آج اس کے حصے میں آئی ہے اسے کبھی گم نہیں ہونے دے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ہمایوں کیا سوچ رہا ہے۔ صرف 3 روز کے بعد جب سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے، ہمایوں نے گھر آ کر بتایا کہ اس نے جاب کر لی ہے۔ مگر بیٹا، یوں اچانک؟ تمہاری تو کچھ خواب تھے۔ بس امی، گھر کے حالات دیکھتے ہوئے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ تعلیم ادھوری چھوڑنے کا مجھے بہت دکھ ہے۔ حالانکہ وہ کبھی بھی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں رہا تھا، اسے پڑھنے سے زیادہ کھیلوں میں دلچسپی تھی۔ وہ کالج میں ایک اچھے کھلاڑی کی حیثیت سے مشہور تھا اور اسی بنیاد پر اسے پڑھائی میں خاصی رعایت مل جاتی تھی۔ وہ بغیر فیل ہوئے اسکول سے کالج تک آ گیا تھا۔ میرا لال، امی ہمایوں کو سینے سے لگائے رونے لگیں۔ میری جاب کافی اچھی ہے، میں اپنے دوست احسن کے ماموں کے شو روم میں کام کر رہا ہوں۔ وہ تفصیل بتانے لگا۔ سب خاموشی سے سنتے رہے اور بڑی عقیدت سے ہمایوں کو دیکھنے لگے کہ ان کا ہیرو جیسا بھائی اور بیٹے نے صرف ان لوگوں کی خاطر اپنے خواب مٹی کر ڈالے تھے۔ دونوں بیٹے کمانے لگے تو گھر کے حالات بھی سدھرنے لگے۔ امی نے خالہ صغرا سے ایک بار پھر ہنا کے رشتے کے لیے کہا۔ وہ آئی تو شام ہو رہی تھی۔ یہ آتی گرمیوں کے دن تھے۔ جہانگیر ابھی آفس سے لوٹا تھا اور اس نے بڑی اپنائیت سے خالہ صغرا کو سلام کیا تھا۔ کمزور، سانولا سا، عام سے نکوش والا، تھوڑا لنگڑا کر چلنے والا لڑکا، جس کے کپڑے صاف ستھرے مگر بد رنگ تھے اور اس کے جوتے بھی پتہ نہیں کب خریدے گئے تھے۔ پھر 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ہمایوں بھی چلا آیا، قیمتی لباس اور اس سے بڑھ کر شخصیت۔ کیا سوچ رہی ہو صغرا؟ اماں نے ٹہوکا دیا۔ وہ میں سوچ رہی تھی تم جہانگیر کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ کیا جہانگیر کی شادی؟ امی کو ہنسی آ گئی۔ تم بھی کمال کرتی ہو صغرا۔ نہ اس میں مذاق کی بھلا کیا بات ہے؟ اچھا بچہ ہے، سیدھا اور بھلا ماس، اسے کوئی ایسی لڑکی ملنی چاہیے۔ اچھا تم کہتی تو ٹھیک ہو، کر لو کوشش۔ اور ہنا کے لیے اس روز جو عورتیں آئی تھیں راضی ہیں؟ ہاں ہاں بالکل راضی ہیں۔ دیکھو نا، لڑکی کی ماں تو ہے نہیں، دونوں بہنیں جو ہنا کو دیکھنے آئی تھیں بیاہی ہوئی ہیں، اپنے اپنے گھر بار والی۔ انہیں کوئی حور پری نہیں چاہیے، لڑکی شریف اور سمجھدار ہو جو ان کے بھائی کا گھر بسا سکے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، میں اس کے ابا سے بات کرتی ہوں، تم تیار رہنا، کسی روز چلیں گے ان کے گھر۔ امی خوش ہو گئیں۔ صغرا جانے سے پہلے کچن میں آ گئی جہاں جہانگیر کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ اس نے کپڑے بدل لیے تھے، وہ پرانی سی شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ اسے دیکھا تو مسکرا دیا اور بولا، چائے پیو گی خالہ؟ نہیں پتر، چلتی ہوں، میں تو تجھے یہ بتانے آئی تھی کہ میں تیرے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی ہوں، بہت جلد صحرا سج جائے گا تیرے سر پر۔ اور وہ کسی لڑکی کی طرح شرما گیا۔ جوڑا لوں گی اور 1000 روپیہ بھی۔ مگر خالہ، مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا؟ بہت جلد وہ خوابوں کی وادی سے حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا۔ لے بھلا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ بھلا کیا کمی ہے تجھ میں؟ شریف ہو، نیک اور با کردار ہو، پھر اپنا کماتے ہو۔ شریف لوگوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے ہی تو سب دیکھنا ہوتا ہے۔ تم دیکھنا تھوڑے ہی دنوں میں کتنے رشتے آ جائیں گے تمہارے لیے، پھر میرے پتر کو اپنے لیے نہ خود چائے بنانی پڑے گی نہ اپنے کپڑے دھونے پڑیں گے۔ خالہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلی گئی۔ وہ دونوں کپوں میں چائے انڈیلنے لگا۔ ایک کپ اس کا تھا، دوسرا ہمایوں کے لیے جو ابھی آفس سے لوٹا تھا۔ پھر امی نے یہ کیا کہ گھر بھر میں خالہ صغرا کی کہیں بات پھیلا دی۔ اب اس کے اپنے ہی بہن بھائی اس پر ہنس رہے تھے۔ شاید ان کے انداز میں طنز نہ ہو، وہ تو بس مذاق میں حیرت کا اظہار کرتے اور ہنستے تھے، مگر جہانگیر کے لیے یہ برداشت کرنا آسان تو نہیں تھا۔ کاش میں کہیں چھپ سکتا، اس گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا۔ وہ ان میں سے کسی کے سامنے آنے سے گھبرانے لگا۔ اسے دیکھتے ہی انہیں خالہ صغرا کی کہیں بات یاد آنے لگتی۔ ابھی تو اس حوالے سے خواب بھی نہیں دیکھے تھے کہ انہوں نے اس پر واضح کر دیا کہ وہ خواب دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور یقیناً انہوں نے سچ ہی کہا تھا۔ گھر گھر پھرنے والی، سالوں کا تجربہ رکھنے والی صغرا پتہ نہیں کیوں دھوکہ کھا گئی، یا پھر اسے بھی جہانگیر کی بے بسی کا مذاق اڑانا ہی مقصود تھا۔ خالہ صغرا نے جہاں جہاں بھی اس کے رشتے کی بات کی، جواب میں لوگوں کی ناراضی برداشت کی۔ ہاں کچھ ایسے ضرور تھے جو اسے دیکھنے گھر تک چلے آئے تھے، اور اسے دیکھنے کے بعد خالہ صغرا کی طبیعت صاف کی تھی۔ دنیا میں شرافت کی قدر ہی نہیں رہی، کیبل نے ہر لڑکی کا دماغ خراب کر دیا ہے، وہ امی کے پاس آ کر بڑے دکھ سے کہتی، اور جہانگیر جو ہر بار اس کی آمد پر پر امید ہو جاتا سر کو جھکا لیتا۔ بڑی باتیں سنائی دی انہوں نے مجھے، اور جہانگیر کو شرمندگی سے پسینہ آ جاتا۔ پھر جو اس پر نظر پڑتی تو خالہ صغرا مزید کہتے کہتے رک جاتی۔ چھوڑے جی، وہ لڑکی بھی کوئی لڑکی ہے، اپنے جہانگیر کے لیے تو میں ایسی لڑکی لاؤں گی جو اس کی زندگی کو بدل ڈالے گی، اس کی ساری تھکن اپنے نام کر لے گی، بس تم دیکھتی جاؤ۔ وہ خالہ صغرا سے کہنا چاہتا تھا،
بس کرو، خدا کے لیے مجھے گھر گھر تماشا نہ بناؤ۔ مگر اسے خالہ صغرا کے اخلاص پر شک نہیں تھا۔ وہ عورت جو گھر گھر رشتہ کروانے کے لیے جھوٹ سچ ملاتی تھی، پیسے کے لیے بحث کرتی تھی، مگر اس کے لیے کتنی ہمدردی رکھتی تھی۔ سچ ہے، دلوں کے بھید ہم نہیں جان سکتے۔ اپنے تو اس کے دکھ، اس کی تنہائی کو نہ سمجھ سکے، مگر یہ راز صغرا نے پا لیا تھا۔ ہمایوں نے نئی بائک لی تو سمجھو یوں لگا جیسے آج سے پہلے دنیا میں کسی نے ایسا کچھ خریدا ہی نہیں تھا، اور وہ سوچتا رہا میری تنخواہ تو ہمایوں سے زیادہ ہے، مگر میں نئی تو کیا سیکنڈ ہینڈ لینے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ امی تو کہتی ہیں ہمایوں جو کماتا ہے سب کا سب میرے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے، پھر یہ بائک، یہ نئے کپڑے، یہ ٹھاٹ پاٹ کہاں سے؟ مگر اسے جواب نہیں مل سکا۔ بہت جلد میں گاڑی لے لوں گا۔ ہائے بھائی، پھر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ کب تک لوگے بھائی؟ پیچھے ہٹو، تھکا ہوا آیا ہے میرا بیٹا، آرام کرنے دو۔ ارے رہنے دے امی، میں کوئی کام وام تھوڑا ہی کرتا ہوں، بس ٹھاٹ سے سارا دن کرسی پر بیٹھا حکم چلاتا رہتا ہوں۔ بس بندے کے پاس عقل اور اچھی پرسنالٹی ہونی چاہیے، سب کچھ مٹھی میں آتا چلا جاتا ہے۔ ہمایوں اس کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جہانگیر، تم ذرا میری بات سنو، امی نے بڑی سنجیدگی اور کچھ خفگی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ فوراً ان کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ جی امی، وہ مؤدب کھڑا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ہمایوں نے اپنی محنت کی کمائی سے بائک خریدی ہے؟ جی ہاں، میں بھی سب کے قریب کھڑا تھا۔ تم دونوں سگے بھائی ہو، ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھے ہو، لیکن میں نے بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ تم ہمایوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے امی، وہ صفائی میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے اس سے رک کر الفاظ جمع کرنے کی ضرورت تھی، مگر امی اس کی صفائی سننے کی موڈ میں ہی نہیں تھی۔ تمہارے سامنے سارے بہن بھائی کتنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، مگر تم بالکل اجنبی، سارے ماحول سے لا تعلق بنے ایک طرف کھڑے تھے۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا تمہارے اس رویے سے ہمایوں کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ امی میں چائے بنا رہی ہوں، مٹھائی بھی منگوا لینا، ہینا کمرے میں جھانکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دیکھا، یہ ہوتے ہیں بہن بھائی، ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے، ایک دوسرے کی خوشی میں خوش۔ کیا ہوا امی؟ ہینا پوچھنے لگی۔ سمجھا رہی ہوں اسے، بہن بھائیوں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھے۔ چھوڑیے امی، خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں اپنا موڈ خراب کر رہی ہیں؟ میں چائے بنانے لگی ہوں، جلدی سے مٹھائی منگوا لیں۔ وہ اتنا کہہ کر واپس چلی گئی اور امی نے اسی خفگی کے ساتھ پیسے اس کی جانب بڑھا دیے۔ اور پھر ہمایوں کے ٹھاٹ باٹ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یقیناً وہ اب اپنی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ اپنی ذات پر خرچ کرنے لگا تھا، مگر اس نے کسی کو بھی ہمایوں سے اس موضوع پر بات کرتے نہیں دیکھا۔ خالہ صغرا پھر آئی تھی، ہمیشہ کی طرح پرجوش اور پر امید۔ کیا بتاؤں کتنے اچھے لوگ ہیں، شریف، ملنسار، نیک اور سادہ۔ اچھا، آؤ بیٹھو تو، امی نے اپنے برابر والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ آفس سے آنے کے بعد وہیں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ دونوں بہنیں اور چھوٹا بھائی بھی ٹی وی پر کوئی فلم دیکھنے اور زور و شور سے تبصرے کرنے میں مصروف تھے، مگر خالہ صغرا کے جوشیلے انداز نے سب کی توجہ فلم سے ہٹا دی تھی۔ خاص کر ہینا آنکھوں میں شوق کا ایک جہان لیے پوری طرح ادھر متوجہ ہو چکی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اگر یہ رشتہ ہو جائے تو بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ تعریفیں ہی کیے جاؤ گی، کچھ تفصیل بھی بتاؤ، کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور لڑکا کتنا پڑھا لکھا ہے، جاب کرتا ہے یا اپنا بزنس ہے؟ تم نے ہمارے گھر کے حالات تو بتا دیے نا۔ وہ پہلے والا رشتہ جس کے بارے میں تم نے پورے یقین سے کہا تھا کہ وہ لوگ راضی ہیں، ہینا انہیں پسند آ گئی ہے، مگر لڑکا یہ ایسا لالچی نکلا کہ خدا کی پناہ۔ بس بی بی، آج کل زمانہ ہی بڑا خراب ہے، لوگ نقاب چڑھا کر ملتے ہیں، مگر یہ لوگ تو بہت ہی شریف ہیں۔ میں پوری چھان بین کرنے کے بعد آئی ہوں اور انہیں بھی سب بتا دیا کہ کہیں بعد میں اعتراض کرتے پھریں، مگر مجھے امید ہے جو ایک بار اپنے جہانگیر کو قریب سے دیکھ لے گا وہ کبھی انکار نہیں کر سکے گا۔ جہانگیر؟ کیا مطلب؟ تم کس کا رشتہ لے کر آئی ہو؟ امی چونکی۔ ہینا کے چہرے کا زاویہ بگڑ گیا اور وہ ایک بار پھر سب کے سامنے شرمندہ ہونے، تماشا بننے کی تیاری کرنے لگا۔ جہانگیر کے لیے بھائی، اور کس کے لیے؟ صغرا کے جوش میں کمی نہیں آئی۔ پتہ بھی ہے جو بھی انہیں دیکھنے آتا ہے ہمیں کیسی کیسی سنا کر جاتا ہے، ہینا نے کچھ تیز لہجے میں کہا۔ تم چپ کرو، بچیوں کو ہر معاملے میں نہیں بولنا چاہیے، صغرا نے ہینا کو ڈپٹا۔ ہینا کہاں کسی کی سنتی تھی، مگر مجبوری تھی، آج کل صغرا سے بگاڑ کسی طرح بھی مفاد میں نہیں تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہی ہے ہینا، توبہ، جہانگیر کو دیکھنے کے بعد تو لوگ ایسی ایسی باتیں کر گئے ہیں کہ سوچ کر ہی جی خراب ہوتا ہے۔ میں نے تو ایسی امیدیں ہی چھوڑ دی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں تم بھی اب ہماری مٹی پلید نہ کرو، جب اس کی قسمت میں ہوگا تو دلہن بھی آ جائے گی، مگر فی الحال تم اس موضوع کو نہ چھیڑو۔ چلو تمہاری مرضی، مگر یہ لوگ تو ضرور آئیں گے، میں انہیں پکا کر کے آئی ہوں، اب نہ کرتی اچھی لگوں گی۔ صغرا، تم بھی اپنی ہی چلاتی ہو، پہلے ہم سے پوچھ تو لیتی، خود سے ہی سارے پروگرام بنا کر آ گئی ہو۔ میں نے کہا تو ہے بڑے اچھے لوگ ہیں، میں یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہوں گے اچھے، مگر رونا تو ہمارے اپنے لڑکے کا ہے۔
ایسے نہ کہا کرو، تم نہیں جانتی مگر سغرا کی آنکھ اس ہیرے کو خوب پہچان گئی ہے۔ وہ لوگ یہاں سے زیادہ دور نہیں رہتے، 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ لڑکے چھوٹے ہیں، پہلے یہ بیٹیاں ہیں، بڑی دونوں پڑھنے کے بعد نوکری کر رہی ہیں۔ باپ بھی ادھر محلے ہی میں سبزی کی دکان لگاتا ہے۔ سبزی کی دکان؟ لو اب ہم ایسوں سے رشتہ جوڑیں گے، ہمایوں بھائی سنیں گے تو سن کر ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ حنا اور شمع نے ناک منہ چڑھایا۔ میں تو کہتی ہوں اگر وہ لوگ راضی ہو گئے تو ہماری جہانگیر کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا، لڑکی بھی کماتی ہے، دونوں ہی محنت کریں گے تو زندگی کی گاڑی اچھے طریقے سے چل جائے گی۔ سغرا کی یہ بات امی کے دل کو لگی تھی، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بات تو ساری یہی ہے نا کہ وہ بھی راضی ہوں۔ اللہ پر چھوڑو بی بی، بس اپنے بچے کے لیے دعا کرو۔ کرتی کیا ہے لڑکی؟ امی کچھ آمادہ لگ رہی تھیں۔ سلائی کڑھائی کے کسی اسکول میں استانی ہے۔ چلو پھر کپڑے تو اسی سے سلوایا کریں گے۔ حنا اور شمع ہنسنے لگیں۔ کب آ رہے ہیں وہ لوگ؟ امی نے بیٹیوں کی ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ کل شام 5 بجے کا کہا ہے میں نے، اس وقت تک جہانگیر بھی دفتر سے آ جاتا ہے نا۔ جہانگیر بھائی تو کل اسی خوشی میں دفتر جائیں گے ہی نہیں، حنا پھر بولی۔ سغرا نے توجہ نہ دی اور کل ان لوگوں کے ساتھ آنے کا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے سے پہلے سر جھکا کر بیٹھے جہانگیر کے سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا بیٹھو چائے تو پی کر جانا، مگر کہہ نہیں سکا۔ امی میں کہہ دیتی ہوں میں ان لوگوں سے بالکل نہیں ملوں گی، اہم خواہ مخواہ کا تماشا۔ حنا خالہ سغرا کے جاتی فیصلہ کن انداز میں بولی، اور امی مجھے بھی نہ بلوائیے گا، جو چائے پانی لے کر جانا ہے جہانگیر بھائی خود ہی لے جائیں گے۔ یہ شمع تھی۔ ٹھیک ہے نہ آنا تم لوگ، میں خود ہی چائے لے جاؤں گی، امی نے آرام سے کہہ دیا۔ اب تو آنے والوں کا سن کر جہانگیر کو بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ بھی بے چینی سے محسوس کرنے لگتا تھا، اور گھر والوں کے سامنے جو سب کی ہوا کرتی اسے برداشت کرنا بھی تو کٹھن مرحلہ تھا۔ مگر سغرا ہر مرتبہ اتنی پر امید ہوا کرتی تھی کہ وہ بھی پر امید ہونے لگتا۔ اس مرتبہ بھی ہزاروں خدشوں کے باوجود اس نے آفس سے آتی نہا کر استری شدہ شلوار قمیض نکال کر پہنی، اور گھر والوں کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ باہر گلی میں آ کھڑا ہوا۔ وہ لوگ وقت پر آ گئے تھے، ایک کالا بھجنگ چھوٹے قد کا مرد اور ایسی ہی عورت۔ وہ لوگ کہیں سے بھی ان لوگوں کی فیملی سے میل کھاتے نہیں لگ رہے تھے۔ سغرا ساتھ تھی۔ امی سے ابا کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا کہ کمرے میں ہیں۔ ایکسیڈنٹ کے بعد ابا کی صحت تو بہتر ہو گئی تھی، مگر ذہنی مشقت وہ اب بھی زیادہ نہیں کر سکتے تھے، اور اب مایوس بھی رہنے لگے تھے، اس لیے گھر کے معاملات میں کم ہی دلچسپی لیتے۔ مگر آج خالہ سغرا ان کے کمرے میں آ گئی اور پورے 10 منٹ انہیں کچھ سمجھا بجھا کر ادھر لے آئی، جہاں مہمان اور امی کے علاوہ جہانگیر بھی موجود تھا۔ سغرا نے جا کر پہلے مہمانوں کے تاثرات جاننے کے لیے انہی کا جائزہ لیا اور شکر کیا کہ وہ اچھے موڈ میں تھے اور جہانگیر اور امی سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ مگر امی کا موڈ زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن ابا نے سغرا کی باتوں کو سمجھ لیا تھا اور جا کر ان لوگوں سے بہت بشاشت سے باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ لوگ بھی خوش گفتار تھے۔ محفل دیر تک جمی۔ امی نے چائے بسکٹ اور نمکو ہی منگوائے تھے، مگر ابا نے چھوٹے کو پیسے دے کر سموسے اور کیک بھی منگوا لیا۔ جاتی ہوئی وہ لوگ جہانگیر سے بہت محبت سے ملے اور امی ابا کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دے کر چلے گئے۔ سغرا رک گئی تھی اور اس نے امی کے موڈ سے اندازہ لگا لیا تھا کہ انہیں وہ لوگ پسند نہیں آئے، مگر پھر بھی کہنے لگی، بس بی بی سمجھو اپنے جہانگیر بچے کا تو معاملہ حل ہوا، اب میں تسلی سے دونوں لڑکیوں کے لیے کام کروں گی۔ کہاں حل ہوا؟ بھلا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ہم جیسے پڑھے لکھے رکھ رکھاؤ والے لوگ ان سے رشتہ جوڑ سکیں؟ ایسے مت کہو بیگم، ہمیں لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے، اور پھر اس سے پہلے جو بھی آیا جہانگیر کو ناپسند کر کے گیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ کھلے دل و دماغ کے لوگ ہیں جنہوں نے جہانگیر کو پسند کیا ہے، ہمیں بھی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لڑکیاں اور ہمایوں تو کبھی ایسے لوگوں سے رشتہ جوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے، امی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کمال کرتی ہو بی بی، ایسے معاملات میں بچوں کا کیا دخل، اور پھر جہانگیر کی سسرال سے بھلا ان کا کیا واسطہ؟ سال 6 مہینے تک حنا اپنے گھر کی ہو جائے گی، اس کے بعد شمع بھی چلی جائے گی اور ہمایوں کا بھی اپنے گھر بس جائے گا، تو پھر بچوں کی بات پر کان دھرنے کا کیا مطلب؟ سغرا ٹھیک کہتی ہے، مجھے لڑکی کو دیکھے بغیر رشتے سے انکار مناسب نہیں لگتا، اور پھر سغرا بھی اس گھر کی تعریف کر رہی ہے، ہم لوگ اسی اتوار کو ان کے گھر چلیں گے۔ سغرا تم ان لوگوں کو پیغام دے دینا۔ ٹھیک ہے صاحب، اللہ میاں جہانگیر کو گھر کا ہر سکھ دے، اسے کبھی کوئی غم نہ آئے۔ وہ دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہوئی۔ ابا نے جو کہا وہ اپنی جگہ، مگر امی کے خدشے ہرگز غلط نہیں تھے۔ جہانگیر کا رشتہ جاہل گھرانے میں ہو اور وہ سب باراتی بن کر وہاں جائیں، بہن بھائیوں کو گوارا نہیں تھا۔ رشتہ دار ہنسی اڑائیں گے، یہ لوگ پھر بار بار ہمارے گھر کے چکر لگایا کریں گے، اور وہ لڑکی جو اسی ماحول میں پلی بڑی ہے وہ تو مستقل ہمارے گھر میں ہوگی، محلے والوں کو تماشا مل جائے گا۔ ہماری فیملی بہت دولت مند نہ صحیح، مگر ہم سب پڑھے لکھے مہذب اور اچھی فیملی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمایوں نے تو پوری تقریر کی تھی، مگر ابا نے اسے خاموش کروا دیا۔ ابا خاموش تھے، ان سب کی سن رہے تھے، مگر خود کسی گہری سوچ میں گم تھے۔
اتوار کو لوگ ان کے ہاں گئے۔ 2.5 مرلے کا تنگ و تاریک پرانا مکان جس کے دروازے اور دیواریں رنگ و روغن کو ترس رہی تھیں۔ ان کے ابا سبزی کا ٹھیلا لگاتے تھے۔ بچی ہوئی سبزیاں اور تھوک میں اکٹھے خریدے گئے لہسن، پیاز، آلو کے ڈھیر، ذرا سی جگہ اور 6 جوان واجبی شکل و صورت والی بدرنگ کپڑوں میں بھرتی لڑکیاں۔ ان میں سے ایک ہی نسبتاً صاف اور نیا جوڑا پہنے بیٹھی تھی اور یقیناً یہی وہ شاہکار تھا جو صغرا انہیں دکھانے کو بے چین تھی۔ آؤ جی آؤ، بسم اللہ۔ عورت کا تو بس نہیں چل رہا تھا ان لوگوں کی راہوں میں پلکیں بچھا دے۔ جس کمرے میں لا کر بٹھایا وہاں پرانے صوفے جنہیں کڑھائی والے غلاف چڑھا کر سجانے کی کوشش کی گئی تھی، انہی صوفوں کا ہم عمر پلنگ بچھا تھا۔ الماری میں سجے گلدان اور ان میں سجے کاغذ کے پھول۔ کمرے کی چھت بہت نیچی تھی، اتنی کہ لگتا تھا اگر کمرے کے درمیان میں کھڑے ہوں تو چھت کا پنکھا سر کو چھونے لگے گا۔ اور بہن جی کیا حال ہے؟ کسی بیٹی کو ہی ساتھ لے آتی۔ امی نے مسکرانے کی کوشش بھی نہیں کی، البتہ ابا نے یہ کہہ کر ان لوگوں کی حوصلہ ضرور بڑھایا کہ اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا بہن جی، انشاءاللہ جلد ہی بیٹیاں بھی چکر لگائیں گی۔ ذرا دیر کے بعد چائے آ گئی اور پرتکلف اہتمام دے کر ابا اس تکلف پر انہیں ٹوکنے لگے۔ یہ ثروت ہے، میٹرک پاس ہے، سلائی کڑھائی میں ماہر ہے، استانی ہے دستکاری کے اسکول میں۔ صغرا نے تعارف کروایا۔ گہرے سبز رنگ کے سوٹ میں ملبوس، دبلی پتلی مگر بے ڈھنگی سی لڑکی، ہاتھ پاؤں کسی نرمی اور خوبصورتی سے خالی، گہرا سانولا رنگ، رخساروں کی نمایاں ہڈیاں اور ان ہڈیوں کے نمایاں ہونے کی وجہ سے کچھ اندر کو دھنسی آنکھیں۔ اس نے بال کچھ اونچے کر کے بنا رکھے تھے۔ میری حنا اور شمع اتنی گوری اور خوبصورت، پڑھی لکھی اور پہننے اوڑھنے کے فن سے واقف، کیا یہ کسی بھی طرح ان سے میل کھاتی ہیں؟ کیا یہ میرے گھر کی بہو بننے کے لائق ہے؟ امی کا دل برا ہونے لگا۔ انہوں نے چائے کے ساتھ کچھ نہیں لیا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے اٹھ جانا چاہ رہی تھیں، مگر ابا بڑے مزے سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ثروت کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اسے دعاؤں سے نوازا۔ گھر کے باقی بچوں کو بلا کر بھی تعارف حاصل کیا۔ ثروت کا باپ بڑے فخر سے بتا رہا تھا، ان کی فیملی میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، صرف اسی کے بچے پڑھ لکھ گئے ہیں۔ بڑی تینوں لڑکیوں کو میں نے 10 جماعتوں تک تعلیم دلوائی ہے، چھوٹے بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ صغرا برابر ثروت اور اس کے ماں باپ کی شرافت کے گن گا رہی تھی اور امی پکا فیصلہ کیے بیٹھی تھیں، بھلے جہانگیر کنوارا رہ جائے مگر ایسے لوگوں میں اس کا رشتہ ہرگز نہیں کریں گی۔ مگر آتے ہوئے جب ابا کسی مشورے کے بغیر ثروت کے ہاتھ پر 1000 روپیہ رکھ کر یہ کہا، ہماری طرف سے ہاں ہے، آپ لوگ بھی بے شک کل ہی آ کر اسی طرح سادگی سے رسم کر جائیں، تو امی چکرا کر رہ گئیں۔ واپسی پر وہ سارا راستہ خاموش رہیں مگر گھر آتی پھپک کر رو پڑیں۔ شمع سر دبانے لگی، حنا پانی لینے دوڑی، جہانگیر گھبراہٹ میں ٹکر ٹکر سب کی صورت دیکھنے لگا۔ ابا کچھ بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ کیا ان لوگوں نے انکار کر دیا؟ بہت باتیں سنائیں آپ لوگوں کو؟ حنا یہی سمجھی۔ نہیں بیٹا، وہ لوگ بہت عزت سے پیش آئے، میں نے لڑکی کے ہاتھ پر 1000 روپیہ رکھ کر بات بھی پکی کر دی، بس یہی بات تمہاری امی کو پسند نہیں آئی۔ آپ نے کبھی میری بات سنی؟ کبھی میری رائے کو اہمیت دی؟ کبھی مجھے اہم جانا؟ ساری زندگی آپ پر آپ کی ماں بہنیں حاوی رہیں، اب تو میری اولاد کا معاملہ ہے، اس میں بولنے کا، اپنی رائے دینے کا مجھے پورا حق ہے۔ مگر میں یہ کس طرح دیکھوں اور چپ رہوں کہ تم میری اولاد کے ساتھ غلط کر رہی ہو؟ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ امی اب رونا بھول کر چلانے لگیں، پھر لڑکیوں کی طرف دیکھ کر بولیں، ارے وہ لڑکی کسی طرح بھی اس گھر کے قابل نہیں ہے، تم لوگوں کے ساتھ بیٹھی تم لوگوں کی ملازمہ لگے گی، رشتہ دار ہنسیں گے مجھ پر، پہلی بہو ہی کہاں نیچ ذاتوں سے اٹھا لائی ہے، جو کوئی بھی اس گھر میں تم لوگوں کا رشتہ لینے آئے گا اسے دیکھ کر پلٹ جائے گا، اور میرے لیے تو اسے چند منٹ کے لیے برداشت کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا، انہوں نے لا کر میرے سر پر بٹھا دیا، کالا رنگ، کھردرے ہاتھ پاؤں، بے ڈھنگی چال، اف میرے خدا کیا کیا بتاؤں، اس شخص نے تباہ کر دیے ہمیں۔ وہ پھر رونے لگیں۔ دونوں لڑکیوں کے چہرے پر بھی ابا کے لیے خفگی آ گئی اور جہانگیر نے محسوس کیا ان سب کے یوں اداس ہونے میں کہیں نہ کہیں کچھ قصور یقیناً اس کا بھی ہے، اس لیے خود کو مجرم گردانتے ہوئے اس نے چہرہ جھکا لیا۔ جہانگیر تم میرے ساتھ آؤ، ابا اسے کہتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ وہ بھی یوں ہی سر کو جھکائے ان کے پیچھے چلا آیا۔ تم بدل نہ ہونا، لڑکی بہت سمجھدار ہے، کچھ پڑھی لکھی بھی ہے اور ملازمت بھی کرتی ہے، بیٹا دونوں مل کر چلو گے تو بہت جلد اپنی دنیا بنا لو گے، وہ با اعتماد بھی ہے اور بہادر بھی، اور میرا خیال ہے تمہارے لیے ایسی ہی لڑکی بہتر رہے گی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا ہاں یا نہ میں کچھ کہنا چاہیے یا خاموشی ہی بہتر ہے۔ بہرحال وہ خاموش رہا کہ الفاظ ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ بات پکی ہو گئی ہے، 3 روز بعد وہ بھی رسم کر جائیں گے، تم ماں بہنوں کی باتوں پر نہ جاؤ، میں نے تمہارے لیے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اسے یہ سب سن کر خوش ہونا چاہیے تھا مگر وہ خوش ہو نہیں سکا تھا۔ تیسرے دن وہ لوگ رسم کرنے آئے، ثروت کے والدین اور ساتھ میں ثروت سے چھوٹی 2 بہنیں رفت اور عفت۔ بیچاری اپنی طرف سے تو اچھے کپڑے پہن کر مگر اچھا ہی تیار ہو کر آئی تھیں اور ان کے لبوں پر مستقل مسکراہٹ بھی کھل رہی تھی،
مگر یہاں کے حالات بالکل مختلف تھے۔ حنا اور شمع نے انہیں بالکل لفٹ نہیں کرائی۔ اگر ابا کا اصرار نہ ہوتا تو ان میں سے کوئی کمرے میں ہی نہ آتا۔ حنا اور شمع کو دیکھ کر دونوں لڑکیاں بڑے زور سے ملنے کے لیے اٹھیں۔ ان کی سرد مہری دیکھی تو تھم سی گئیں۔ وہ شرمندہ نہیں تھیں، نہ ہی ان کے کسی انداز میں اس کے لیے گھبراہٹ تھی کہ وہ کم تعلیم یافتہ یا کم صورت تھیں۔ دونوں جہانگیر کے دائیں بائیں آ بیٹھیں اور بڑی اپنائیت سے اس سے باتیں کرنے لگیں۔ جہانگیر ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے سوچ رہا تھا، امی نے جو نقشہ کھینچا تھا غلط نہیں تھا، یقیناً وہ بھی ان دونوں جیسی ہوگی۔ ہمایوں گھر پر ہی تھا، مگر ابا کے کہنے کے باوجود اس نے کمرے میں جھانکا تک نہیں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد حنا اور شمع نقل اتار کر سب کو ہنساتی رہیں اور اس بات کا رونا بھی روتی رہیں کہ اب ان جیسے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ سچ بھائی، وہ لڑکیاں تھیں کہ شتر مرغ، لمبی پتلی سی گردنیں، افلاس کے مارے چھوٹے پتلے چہرے، چھدرے سے بال اور دبلے ہونے کے باوجود نزاکت کی تعریف سے کوسوں دور۔ ان کی قد و قامت اور لباس، اللہ بس کیا کہیں۔ امیر ہم بھی نہیں ہیں، ابا کی بیماری میں بڑا برا وقت ایک ہے، مگر اب اندازہ ہوا کہ خاندانی وجاہت، حسب نسب، تعلیم اور رکھ رکھاؤ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ واقعی یہ سب تو بہت اہم ہوا کرتا ہے۔ تم دل چھوٹا مت کرو، جب میری دلہن ڈھونڈنے نکلو گی تو پھر یہ ساری خوبیاں دیکھ کر پسند کرنا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مسئلہ تو آپ کا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ یہ لوگ تو جہانگیر بھائی کے رشتہ دار ہونے کے ناطے اب چکر لگاتے ہی رہیں گے۔ تم لوگ لفٹ نہیں کراؤ گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے اور خود کو جہانگیر تک ہی محدود کر لیں گے۔ میں نے تو امی سے کہہ دیا، ہم تو بری بنانے کے لیے بازاروں کے چکر نہیں لگا سکتے، انہیں ہی پیسے دے دیں، خود ہی اپنے ذوق کے مطابق بناتے رہیں گے۔ ایسی بہت سی باتیں جہانگیر کے سامنے بھی ہوتی رہی تھیں اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی بات جو طے ہو گئی ہے تو یہ اس کے لیے اچھا ہوا ہے یا برا۔ امی نے حنا کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے شاید واقعی بری کے لیے رقم انہی لوگوں کو دے دی تھی، جب بھی تو کوئی گہما گہمی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اگر کوئی ہنگامہ جاگتا تھا تو اس کے سسرال والوں کی آمد کے بعد۔ وہ لوگ بہت زیادہ تو نہیں آتے تھے، مگر جب بھی آتے گھر کے افراد کے ہاتھ ایک موضوع آ جاتا اور کتنے ہی دن وہ انہی پہ باتیں بنا کر ہنستے رہتے۔ ابا نے 4 ماہ بعد کی تاریخ دے ڈالی تھی اور جہانگیر کو بلا کر کہا، اب تمہارا بیاہ ہونے والا ہے، تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لیا کرو۔ مجھے نہیں لگتا تمہاری ماں اس موقع پر تمہاری ضروریات کا خیال کرتے ہوئے خود سے تمہیں کچھ رقم دے گی۔ اس نے کہنے کو تو بڑی فرمانبرداری سے جی اچھا ابا کہہ دیا، مگر اس میں اتنی جرأت نہیں تھی۔ وہ ایسا کر کے یہ نہیں سن سکتا تھا کہ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور جہانگیر بدل گیا ہے، اس نے گھر میں رقم دینا کم کر دی ہے۔ اور شادی سے 1 ماہ پہلے تو امی نے اسے صاف کہہ دیا تھا، تم اچھی طرح جانتے ہو میرے ہاتھ میں وہی کچھ ہے جو تم دونوں بھائی رکھتے ہو، اور یہ رقم کتنی ہوتی ہے یہ بھی تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اب شادی کا موقع ہے تو اخراجات بہت ہوں گے، اس کے لیے کچھ کرو۔ میں کیا کر سکتا ہوں امی؟ اس نے بے چارگی سے کہا۔ اب میں کس سے کہوں جہانگیر؟ دیکھو نا بیٹا، شادی بھی تو تمہاری ہے۔ اب ہمایوں بیچارہ کافی دنوں سے اپنے کمرے کا فرنیچر بدلنا چاہ رہا ہے، اس نے تو آرڈر بھی دے دیا ہے، اسے تو نہیں کہہ سکتی۔ بہت سوچ کر اس نے خالہ صغرا سے ہی بات کرنے کا سوچا۔ تم فکر نہ کرو، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ کے حالات کچھ اچھے تو نہیں، مگر میں کس سے کہوں؟ تم میری فکر نہ کرو، تمہارا یہ کام میں کسی نہ کسی طرح کروا ہی دوں گی، مگر پتر خیال کرنا شوشہ دکھاوے میں پیسہ برباد نہ ہو کہ آخر میں یہ قرض تمہیں ہی اتارنا ہے۔ جی خالہ، اس لیے میں کوئی بہت بڑی رقم چاہتا بھی نہیں ہوں، بس اتنی ہو کہ سادگی سے سب کام نمٹ جائے۔ اور جب وہ گھر واپس آیا تو برآمدے میں بہت خوبصورت نیا فرنیچر رکھا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ ابھی تو بہت دن باقی ہیں، ابھی سے یہ سب بھیج دیا۔ وہ تو جب چھوٹے نے کہا، بھائی دیکھو تو ہمایوں بھائی کتنا اچھا فرنیچر لائے ہیں، تب بات سمجھ میں آئی۔ ہاں دیکھ لو، میں یقین سے کہتا ہوں اتنا قیمتی اور بہت سا فرنیچر تمہاری بیوی جہیز میں نہیں لائے گی۔ میرا کمرہ پھر بھی تم سے بہتر، بلکہ بہت بہتر رہے گا۔ اوہ، تو ہمایوں صرف اس لیے یہ سب لایا ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ میرا کمرہ اس سے بہتر نظر آئے؟ اسے ہمایوں کی ذہنیت پر افسوس ہوا۔ ٹی وی تو تم ایسے ہی اٹھا لائے، پہلے ہم سب ایک جگہ بیٹھ کر پروگرام دیکھتے تھے، اب تم اپنے کمرے میں بند رہو گے۔ امی کے کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امی یہ سب میں نے ایک دوست سے قرض لے کر خریدا ہے، اب ہر ماہ تقریباً آدھی تنخواہ قرض چکانے میں دینا ہوگی۔ آدھی؟ مگر ہمایوں پھر گھر کے اتنے خرچے؟ امی پریشان ہو گئیں۔ مجھے نہیں پتا، اب سب کے خرچے اٹھاتے اٹھاتے اپنی خواہشات سے تو منہ نہیں موڑ سکتا۔ وہ کہتے ہوئے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر فرنیچر کمرے میں رکھنے لگا۔ اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور گھر میں شادی بیاہ والی گہما گہمی نام کو نہیں تھی۔ ابا کے ایکسیڈنٹ پر رشتہ داروں نے جس طرح کا رویہ اپنایا تھا، اس کی وجہ سے ان سب سے تعلقات کشیدہ چلے آ رہے تھے۔ ننہال اور ددھیال دونوں نے بے مروتی کا مظاہرہ کیا تھا، مگر یہ بھی نہیں تھا کہ آنا جانا بالکل ہی ختم تھا۔ بس پہلے والی محفلیں اب نہیں جمتی تھیں۔ دادی بھی تایا کے ہاں منتقل ہو گئی تھیں،
مگر پھر انہیں اندازہ ہوا اس گھر میں ان کا گزارا یہاں کے مقابلے میں کہیں مشکل ہے، تو کبھی بڑی کبھی چھوٹی پھپھو سب کو آزما کر آخر کار 2 ماہ ہوئے یہیں واپس آ گئی تھیں۔ اس لیے رشتہ داروں کو ابھی تک رشتہ طے ہو جانے کی خبر نہ ہو سکی تھی، اور ان بہن بھائیوں نے تو صاف کہہ دیا تھا پہلے سے اطلاع کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس شادی سے پہلے کارڈ بھیج دیں گے، اچھا ہے وہ لوگ نہ ہی آئیں، خواہ مخواہ میں ہم تماشا بنیں گے۔ شادی سے 2 روز پہلے فرنیچر آ گیا۔ جہانگیر کے لیے تو یہ سب غنیمت تھا، مگر ہمایوں نے ہر چیز کا موازنہ اپنے بیڈ روم میں رکھی چیزوں سے کیا، اور گھر والوں نے بھی خاصی ناک منہ چڑھائی، اور پھر وہ بیچارہ بھی خوش نہ ہو سکا۔ پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جس کا سوچ کر وہ عجیب سی کیفیت کا بہت دنوں سے شکار ہو رہا تھا۔ وہ جو اس کی بہنوں کو صورت ہی سے افلاس کی ماری لگتی تھی، ان کے مقابلے اسے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ کچھ بھی پہن لے اس پر جچے گا تھوڑا ہی۔ جس کے ہاتھ پاؤں کی نسیں ابری ہوئی ہیں، ہاتھ کالے مگر کھردرے تھے، دلہن بن کر وہ بھلا کیا لگ سکتی تھی؟ اسے لا کر کمرے میں بٹھانے والوں میں خاطرداری میں صغرا ہی پیش تھی، اور اسی نے جہانگیر سے کہا تھا پتر اب تم اکیلے نہیں رہے، دکھ سکھ کی ساتھی آ گئی ہے، اور اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ جیسی بھی تھی مگر جہانگیر جب اس سے ملا تو اسے کچھ بھی پتہ نہ چلا، اگر کوئی احساس آ بھی تھا تو بس یہ کہ وہ اس کی ہے، اس کی شریک حیات۔ شریک حیات کتنا خوبصورت لفظ ہے، اور یہ رشتہ تو اس سے بھی بڑھ کر حسین ہے۔ جہانگیر بہت گھبرایا ہوا تھا مگر وہ بہت با اعتماد تھی۔ رات اتنی جلدی بیت گئی اور اس نے اس ایک ہی رات میں اتنی باتیں کر لیں جتنی کہ اب تک بیتنے والی عمر میں نہیں کی ہوں گی۔ تمہارے لیے چائے لاؤں؟ صبح کے 6 بجے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کیوں؟ میں لے کر آتی ہوں۔ وہ بیڈ سے اترنے لگی۔ تم ایک رات کی دلہن ہو تو کیا ہوا، یہ میرا گھر ہے، اور پھر ابھی تو سب سو رہے ہوں گے، کسی کو کیا پتہ چلے کہ دلہن کام کر رہی ہے؟ وہ ہنستی، اس کی طرح اس کی ہنسی بھی بے لوچ تھی، مگر جہانگیر کو لگا اس کے ہنستے ہی ساری کائنات بھی ہنس پڑی ہے۔ اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے اور سنہری سینڈلوں میں ڈالے، کالے کالے ابری نسوں والے پاؤں، مگر جہانگیر کو اس کا سنہری سینڈل پہن کر چلنا بڑا ہی بھلا معلوم ہوا۔ دونوں کچن میں آئے، مل کر چائے بنائی، کچھ ٹوسٹ گرم کیے، انڈوں کا آملیٹ بنایا، اور پھر سے ہنستے مسکراتے اپنے کمرے میں آ گئے۔ جو جہانگیر کی محدود سی دنیا تھی، مگر ثروت نے اس پورے گھر کو ابھی کچھ دیر پہلے پورے اعتماد سے اپنا کہہ دیا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں سو گئے اور دن چڑھے تک سوتے رہے۔ آنکھ کھلی تو کوئی بری طرح دروازہ بجا رہا تھا۔ جہانگیر نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ اف، 11 بج رہے ہیں، مارے گئے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا اور دروازہ کھول دیا۔ توبہ، کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنا سوئے کب سے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی ہوں؟ ہنا نئی دلہن کا لحاظ کیے بغیر اپنے مخصوص انداز میں بول رہی تھی۔ جہانگیر سر جھکائے شرمندہ سا کھڑا تھا، جبکہ ثروت بیڈ پہ نیم دراز بڑے سکون سے یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ آپ لوگ تو ابھی جاگے ہیں، تیار ہونے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگا دیں گے، میں بس ناشتہ بھیج رہی ہوں، مرضی ابھی کر لیں یا بعد میں۔ جہانگیر کا کب کوئی انہوں نے کام کیا تھا، آج اس کے اور کالی چڑیل کے ناز اٹھاتے وہ بہت بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ آپ تکلیف نہ کرو، ہم نے جب ناشتہ کرنا ہوگا خود ہی کر لیں گے۔ ثروت نے بے نیازی سے کہنے کے بعد تکیہ درست کیا تھا، شاید ابھی مزید آرام کا موڈ تھا۔ پہلے دن کی دلہن ہو؟ ہنا کو اس کا یوں کہنا بھی پسند نہیں آیا۔ تو کیا ہوا، یہ میرا گھر ہے۔ اس کا اتنے اعتماد سے یوں کہنا ہنا کو چونکا گیا تھا، اس کا لہجہ عام نہیں تھا۔ مگر جو اس دن واضح طور پر سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ آنے والے دنوں میں سامنے آ گیا تھا۔ وہ بے کشش تو بلا کی با اعتماد تھی، اور جو بات سب کو چپتی تھی وہ یہ کہ اسے کسی کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ شروع میں تو ہمایوں نے تمسخرانہ رنگ آنکھوں میں بھر کے اسے اس میں موجود بہت سی کمزوریوں کا احساس دلانا چاہا، تو وہ اسے سر سے پاؤں تک بغور دے کر ہنس پڑی اور بڑے مزے سے بولی، پتہ ہے ہمایوں بھائی، خوشبوؤں میں بسا، گھر سے نکلنے سے پہلے کریمیں لوشن لگانے والا، گھنٹہ لگا کر تیار ہونے والا مرد مجھے تو بس نام کا ہی مرد لگتا ہے۔ اللہ کرے تمہاری گھر والے کی یہ سوچ نہ ہو، ورنہ بیچاری اپنے نصیبوں کو رونے کے علاوہ کیا کر سکے گی۔ ہنا اور شمع کو تو وہ یوں سنتی تھی جیسے کوئی عاقل کسی ننھے بچے کی احمقانہ باتیں سنا کرتا ہے۔ گھر میں اس نے کسی سے بھی مشورہ کیے بغیر کئی تبدیلیاں کر ڈالیں۔ برآمدے کے ہل پلر کے ساتھ پھولوں کے گملے رکھوائے، کچن میں ترتیب بدلی، لاؤنج کو بدل ڈالا۔ ہنا کو یہ سب اچھا نہیں لگا تو ہنگامہ کر ڈالا۔ امی نے بھی بیٹی کا ساتھ دیا تو وہ ہنس کر بولی، اب تم اس گھر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، اپنے گھر جانے کی تیاری کرو۔ اور امی جی، کیا مجھے اپنے گھر کو اپنی مرضی سے رکھنے کا کوئی حق نہیں؟ یہ گھر صرف تمہارا نہیں، ہم سب کا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے اب تک اس پر توجہ کیوں نہیں دی؟ دیکھے نا، میں تو اب چند دن چھٹی گزار کر نوکری پر جانے لگوں گی۔ جہانگیر بھی چند دن ہی گھر پر ہیں، اس کے بعد یہ سب آپ کو ہی دیکھنا ہے۔
ہم دونوں اس گھر کے لیے کمائیں گے تو لازمی سی بات ہے اسے اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا بھی پسند کریں گے۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ سب خاموش ہو گئے، مگر امی زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکیں۔ اپنی کمائی کا روب کسی اور کو دینا، ہم تمہارے پیسے کے بھوکے نہیں ہیں، اور جہاں تک جہانگیر کی بات ہے، وہ میرا بیٹا ہے، اس کی ہر چیز پر میرا حق ہے۔ اس نے جیسے سنا ہی نہیں، کچن میں جا کر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ امی نے جہانگیر سے اس کی شکایت کر ڈالی اور یہ سب سن کر اسے مسکراتے دیکھا تو دھچکا لگا۔ کیا ہوا؟ تم ہنس کس بات پر رہے ہو؟ ہاں نہیں تو امی۔ وہ اپنے اصل تاثرات چہرے پر آ جانے سے گھبرا گیا۔ امی اسے برا بھلا کہتی کمرے سے چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہنا اور شمع آ گئیں، وہ بھی اسے یہی سب بتا رہی تھیں، اور وہ تو ثروت کا منتظر تھا جو کہہ رہی تھی کہ چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ آئی کیوں نہیں؟ آج میں اس کی باہوں میں کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہتا ہوں، اس سے کہنا چاہتا ہوں شکریہ میری محسن، تم نے آج مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آج میں بھی اس گھر کے لوگوں کے لیے اہم ہو گیا۔ تم جو میری ہو ان پر حاوی ہو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں حاوی ہو رہا ہوں۔ تمام دکھ، تمام ملال چھٹ رہے ہیں، اندھیرے روشنی میں بدل رہے ہیں۔ میرا سویا نصیب جاگ رہا ہے۔ تم میرے لیے اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو، اور تمہاری حسن کی ناؤ مجھے بھی کنارے پر لا رہی ہے۔ آج ان سب کی باتیں سن کر مجھے لگا یہ کمرہ نہیں، یہ گھر بھی میرا ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ آج مجھے پتہ چلا کہ میری محنت کی کمائی اتنی بے وقت نہیں جتنا آج سے پہلے مجھے بتایا جا رہا تھا۔ اس کا سہرا صرف تمہارے سر ہے، تم جو میری ہو، صرف میری۔ اے میری شریک حیات، میرے دل نے کہا ہے کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ اوکے جی، تو یہ خوبصورت سا ناول کمپلیٹ ہو گیا، اور یہ کیوں کمپلیٹ ہوا ہے؟ اس کے 600-700 صفحے اور ہونے چاہیے تھے۔ اللہ کتنا اچھا ناول تھا۔ شروع میں تو میں اتنی ڈپریشن میں جا رہی تھی کہ اس کی کتنی گھر والے برے ہیں، اس کی اماں کیوں اتنا زیادہ کر رہی ہیں، اور یہ خود اپنے لیے کیوں نہیں سٹینڈ لے رہا۔ لیکن کیسے لیتا یہ سٹینڈ؟ یہ جب کہتا ہے کہ میں کام نہیں کروں گا تو دادی ابا کو شکایت کر دیتی ہیں، ابا ڈانٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو ابا اس سارے میں نا مجھے مناسب لگے ہیں، کیونکہ ابا گھر پہ نہیں رہتے تھے، ابا باہر ہوتے تھے۔ ابا کو کیا پتہ کہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، بس ابا کو تو دادی شکایت لگائیں گی اس بچے نے میرا کام نہیں کیا، ابا نے تو ڈانٹنا ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اور ہمایوں مجھے برا لگ رہا تھا، ہمایوں کیا کرتا ہے، کہاں سے پیسے لاتے ہیں؟ مجھے تو لگا تھا اس کا کوئی مسئلہ شسلہ نکلے گا، کوئی پولیس اسے پکڑ کے لے جائے گی، ابھی تک ہوا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی اماں، سارے بہن بھائی مذاق اڑاتے ہیں تو وہ کسی کو ڈانٹتی کیوں نہیں ہے؟ وہ خود شاید اتنی حساس نہیں ہے، ایک حساس انسان ہی یہ سب سمجھ سکتا ہے نا۔ تو وہ اپنے بارے میں اتنے زیادہ تھے کہ ان کو یہ بندہ نظر ہی نہیں آیا کہ ہم اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور وہ اتنا اچھا ہوتا ہے، اچھے دل کا بھی ہوتا ہے، اور اس کو فائنلی اتنی اچھی لڑکی مل جاتی ہے جو اس کا خیال کرتی ہے۔ اللہ، اس کی اینڈنگ بہت اچھی تھی۔ آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ ایک اور ناول میرے مائنڈ میں آ رہا ہے، کیا تھا نام میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا، لیکن اس کی سٹوری میری مائنڈ میں آ رہی ہے، شاید فائزہ افتخار کا تھا، وہ میں ڈھونڈ کے اسکرین پہ لگا دوں گی، آپ نے اس کو ضرور سننا ہے۔ ایک نہیں، ایکچولی 2 ناول آ رہے تھے، اس میں ایک بندے کا مسئلہ ہوتا ہے، کمزور سا ہوتا ہے، چھوٹی سی اس کی ہائٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ انسیکیور ہوتا ہے، تو اس کی کہانی کیسے چلتی ہے بہت خوبصورت ہے۔ اور ایک اور بھی کہانی تھی، اس میں میں دونوں کی خیر آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ دکھا دوں گی، تو وہ ضرور آپ نے دونوں سننے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ مجھے تو بہت 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 اچھا لگا۔ بہت سی لوگوں میں کمیاں ہوتی ہیں، اور ہم ان کو سمجھنے کی بجائے ان پہ ایسے ہی طرز کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ اور بہت زیادہ جو مجھے اچھا کریکٹر لگا وہ خالہ سغرا کا لگا۔ خالہ سغرا جیسی عورتیں ہوتی ہیں نا، ایسے جھوٹ بول کے رشتے کروانے والی، اور ہر جگہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے کسی طریقے سے بھی چلاکیاں کر کے بولنے والی، لیکن وہ سمجھ جاتی ہیں اسے کہ یہ کتنا اچھا بچہ ہے، اور وہی اس کی اماں کو احساس دلاتی ہیں کہ اس کا، ورنہ وہ تو اس کے رشتے کے بارے میں سوچے ہی نہ کہ بس ہاں یہ کماتا رہے اور ہمیں دیتا رہے اور بس ہمارے کام شام کرتا رہے، یہ تو بے میں معذور ہے بیچارہ ہے، تو اس کا گھر بھی تو بساؤ۔ اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ وہ خالہ سغرا ابا کو جا کے سمجھاتی ہیں، پھر خالہ سغرا زندہ باد۔ اوکے جی، وہ دونوں ناول آپ نے ضرور سننے ہیں، میں ضرور ڈھونڈ کے لگاؤں گی، اسکرین پہ دکھاؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے جی؟ دعاؤں میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔